بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، سید الاولین والآخرین، امام المرسلین وخاتم النبیین، سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین وصحبہ الاجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا۔ السلام علیکم یا امیر المؤمنین یا علی مولا۔ السلام علیکم یا ابا محمد الحسن۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔ السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی۔ السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری۔ السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ السلام علیکم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ السلام علیکم یا حضرت سید میرا حسین زنجانی۔ خواتین و حضرات، ہم اپنی ڈسکشن کا آغاز برِ صغیر میں اولیاء اللہ کے امام شیخ علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے اس کوٹیشن سے کیا کرتے ہیں۔ داتا صاحب نے فرمایا تھا، سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سنتا ہے، جو بولتا ہے کبھی رب کی رضا کے لیے بولتا ہے اور بہت دفعہ اپنے نفس اور اپنی ذات ہی کو راضی کر رہا ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میرا بولنا، ہم سب کا سننا پروردگار آپ کی رضا کے لیے ہو اور ہمارے نفس کی رضا کے لیے نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ خواتین و حضرات، آج اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو 17 ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے، 17 ربیع الاول کی رات کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہمارے کچھ دوست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 17 ربیع الاول کو منایا کرتے ہیں، اور بعض روایتوں میں اہل بیت کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی یوم ولادت 17 ربیع الاول ہے۔ اور اگر خاص طور پر ہم برکت کے لیے امام صاحب کے حوالے سے ایک آدھ فقرہ ضرور ادا کریں تو ہمارے اہل سنت کے سب سے بڑے امام امام ابو حنیفہ ہیں، جن کا ٹائٹل ہے فقہ میں، جن کا ٹائٹل ہے امام اعظم۔ امام اعظم خود جناب امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے سٹوڈنٹ ہیں، ان کے شاگرد ہیں اور ہونہار شاگرد ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ کو 3 سال امام جعفر صادق کی کمپنی میں میسر آئے۔ He was with امام جعفر صادق for 3 years۔ اور امام ابو حنیفہ کا نام نعمان تھا، تو کسی نے پوچھا کہ آپ کی ایج کیا ہے، تو آپ نے فرمایا 3 سال، حالانکہ اس وقت آپ خاص معمر تھے امام ابو حنیفہ۔ تو لوگوں نے کہا 3 سال؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ 3 سال جو میں نے امام جعفر صادق کی کمپنی میں بتائے ہیں، اسی کو ہی تو میں اپنی ایج گردانتا ہوں، اس کو میں اپنی صحیح عمر سمجھتا ہوں۔ اور آپ سے منسوب ایک شعر بھی ہے جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ نعمان ہلاک ہو جاتا اگر وہ 3 سال جو امام جعفر صادق کی کمپنی میں نعمان کو ملے وہ نہ ملتے۔ تو امام ابو حنیفہ جو کہ فقہ میں حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امام ہیں، امام ابو حنیفہ کو داتا صاحب فالو کیا کرتے تھے، اور سب کانٹیننٹ میں میجورٹی، بلکہ دنیا میں میجورٹی اہل سنت
امام ابو حنیفہ کو ہی فالو کرتی ہے فقہ کے درجے پہ، لیکن وہ خود امام جعفر صادق کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو اس بات کو پھیلانا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے تاکہ فاصلے مٹیں، تاکہ دیواریں گریں اور ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کر سکیں. تو اہل سنت میں خاص طور پہ ائمہ اہل بیت سے بہت محبت اور بہت عقیدت کی جاتی ہے. یہ ابھی 150 سال کا یہ واقعہ ہے کہ جب لوگ اہل بیت کے اماموں سے دور ہوئے ہیں اور اہل بیت کے اماموں کو کسی خاص فرقے کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے. اہل بیت کے امام کل امت کے امام ہیں، اور اہل سنت بن ہی نہیں سکتی جب تک وہ اہل بیت اور ان اماموں سے محبت نہیں کرتی. اور ہمارے ہاں انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے ایک بہت بڑے اسکالر احمد رضا خان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر ان اولیاء اللہ کی شان بیان کی ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ ولایت عظمیٰ کے حامل ہیں. اہل بیت کے جو امام ہیں، جو ولایت عظمیٰ کے یہ حامل ہیں، اور آف کورس امام مہدی بھی پھر اسی گھر سے ان کا تعلق ہوگا. تو اللہ تعالی ہمیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلیسڈ فیملی سے محبت عطا کرے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنریبل کمپینینز کی محبت عطا کرے، اور امت کے اولیاء صلحاء ان کی محبت عطا کرے، اور ان تمام ہستیوں کا ادب عطا کرے. آمین یا رب العالمین. پچھلے چند روز سے ربیع النور کی مناسبت سے، اس مبارک مہینے کی مناسبت سے، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلیسڈ سیرہ کا مطالعہ کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. اور کل ہم نے صلح حدیبیہ اور غزوہ خندق کے واقعات کو دیکھا، اور غزوہ خندق میں جو 1 مہینے سے زیادہ جاری رہی اور جس میں ہر طرح کا امتحان مسلمانوں سے لیا گیا، اور الٹیمیٹلی رب العزت کی مدد آئی اور مسلمانوں کی ہیلپ ہوئی اور مسلمان پریویل کر گئے. اور پھر صلح حدیبیہ کے واقعات کو ہم نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح مکے کی زیارت کا قصد کرتے ہیں. 1400 یا 1500 اصحاب آپ کے ساتھ ہیں، پھر آپ کو اگریمنٹ کرنا پڑتا ہے، ٹریٹی کرنی پڑتی ہے، اور اس ٹریٹی کی میجورٹی جو کلازز ہیں وہ بظاہر مسلمانوں کے خلاف ہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فتح مبین، قرآن اس کو فتح مبین ڈکلیئر کرتا ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کو بتاتے ہیں، مگر صحابہ میں ایک کیفیت بھی ہوتی ہے، وہ اس کو اس طرح سے فوری طور پہ ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے، لیکن پھر اللہ رب العزت ان کو تسلی اور اطمینان قلب بھی عطا کرتا ہے. صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہے، اور ایون فار دیٹ میٹر میثاق مدینہ کا بھی جو واقعہ ہے، یہ مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہونا چاہیے کہ جب آپ بظاہر دنیاوی طور پر پوزیشن آف ویکنس میں ہوں تو آپ نیگوشیٹ بھی کرتے ہیں، آپ اگریمنٹس بھی کرتے ہیں. ہر جگہ تلوار نہیں چلائی جاتی، ہر جگہ جہاد یا قتال نہیں کیا جاتا، بلکہ آپ اپنی ریشنالٹی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ بھی اینمی کے ساتھ انگیج کرتے ہیں. اور مسلمانوں کے ہاں اس چیز کی فی الوقت بہت کمی ہے. سفارتی تعلقات، ڈپلومیٹک انگیجمنٹس کیسے کی جائیں، اگریمنٹس اور ٹریٹیز کیسے کیے جائیں، اپنے اینمیز کے ساتھ ٹیبل پر کیسے بیٹھا جائے، اپنی بات کو ٹیبل پر بیٹھ کر وزڈم کے ساتھ کیسے منوایا جائے، اس پر ہماری توجہ کم رہتی ہے. تو آج جو امت مسلمہ کے 55 ممالک ہیں، اگر وہ اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو انٹرنیشنلی اور گلوبلی منوانا چاہتے ہیں تو صلح حدیبیہ سے ان کو لائٹ لینی ہوگی. ان کے اندر بھی وہ ڈپلومیٹک سفارتی ڈپلومیٹک ایکیومن ہونی چاہیے. ان کے پاس بھی یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ فرام اے پوزیشن آف ویکنس نیگوشیٹ کر سکیں، اگریمنٹس اور ٹریٹیز کر سکیں، اور اپنے انٹرسٹس کو واچ کر سکیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ جو کہ بیسٹ ہے، رول ماڈل ہے ہم سب کے لیے، اٹ از اے پریسیڈنٹ ٹو بی فالوڈ. تو اٹ از اے پریسیڈنٹ ٹو بی فالوڈ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. تو جہاں پر وارز ہوئیں، جہاد ہوئے، صحابہ کو آزمایا گیا، وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریٹیز بھی کیے، اگریمنٹس بھی کیے.
اور جیسا کہ آج ہم دیکھیں گے کہ پھر انہوں نے لیٹرز بھی لکھے، ڈپلومیٹک انگیجمنٹ، سفارتی محاذ کے اوپر انگیجمنٹ بھی کی جاتی ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے، آج کل کے مسلمانوں کو، ہم سب کو، کہ اگر ہم دعوت دینا چاہتے ہیں، کسی کو تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، اپنے پوائنٹ آف ویو کو وی وانٹ ٹو پٹ اٹ اکراس، تو ہمیں یہ الٹرنیٹیو چینلز کو بھی ایکسپلور کرنا ہوگا. ہر بات ڈیوریس سے، دباؤ سے، دھون سے، طاقت سے نہیں منوائی جا سکتی، خاص طور پہ اس وقت جب کہ امت مسلمہ پر ایک طرح کا زوال کا یا پھر مکی دور سے ہم گزر رہے ہیں. ہمارا مکی دور اس وقت ہم اس میں ہیں. تو اگر ہم نے پریویل کرنا ہے تو وی نیڈ ٹو بی اسمارٹ. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے ہمیں یہ مورلز اور لیسنز کو ڈرا کرنا چاہیے. تو ہم انشاءاللہ آج اگر وقت نے اجازت دی تو وہ جو لیٹرز پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے تھے، وہ لیٹرز ورڈ ٹو ورڈ ریکارڈڈ ہیں، موجود ہیں. بلکہ بعض لیٹرز تو ایسے بھی ملے ہیں جو کہ مخطوطوں کی شکل میں اصل میں موجود ہیں، جس سرکار نے جب لکھوائے تھے، تو وہ موجود ہیں دنیا میں اس وقت الحمدللہ. تو کچھ لیٹرز کی کچھ ہم عبارات دیکھیں گے. وقت ملا تو خیبر کا واقعہ، اور اس کے بعد پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا پہلا عمرہ ادا کیا تھا، جو لاسٹ ایئر کرنا چاہ رہے تھے، حدیبیہ کے موقع پر نہیں کر پائے، تو پھر 7 ہجری میں انہوں نے کیا تھا. تو اس کا کچھ مختصر سا حال ہم آج سننے اور پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے. ہمارا جیسے فارمیٹ ہے، ہم آغاز میں کچھ احادیث مصطفیٰ، کچھ نریشن سنتے ہیں. تو آئیے کچھ نریشن سنیں. صبا صاحبہ کچھ احادیث ہم سے شیئر کرتی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. السلام علیکم یا انبیاء اللہ. السلام علیکم. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اہل بیت کو اور اہل بیت کے تمام امامز کو اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام کمپینینز، ان کے امت کے تمام اولیاء اور ان کے تمام امتیز کو بھی سلام. اور اسپیشلی لاہور شہر کے بہت ہی پیارے بزرگ حضرت علی بن عثمان حجویری، جن کو داتا صاحب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ان کو سلام. اور بغداد کے بہت ہی پیارے حضرت عبد القادر جیلانی کو بھی سلام. تو آج ہم کچھ حدیثیں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں جو اخلاق کے بارے میں ہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، اور انہوں نے لوگوں کو کیا بتایا کہ لوگوں کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ القلم میں آیت نمبر 4 میں، آیت نمبر 4 میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیریکٹر خود بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیریکٹر، ان کا اخلاق، ان کی عادات کیسی ہیں. اور یہ وہ وقت تھا، سورہ قلم کی آیتیں تب نازل ہوئی تھیں جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں مجنون کہا جا رہا تھا. مجنون کہ وہ نعوذ باللہ دیٹ ہی از کریزی، کہ وہ پوزیسڈ ہیں یا کریزی ہیں یا وہ ایک ایسے انسان ہے. تو مکہ والے ان پہ ان کو یہ کہہ کے لوگوں کے سامنے پکارتے تھے تاکہ لوگ ان کی باتیں نہ سنیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے بہت افسردہ تھے، بہت اداس تھے کہ لوگ مجھے یہ کہہ کے پکار رہے ہیں حالانکہ میں ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دے رہا ہوں. تو سورہ قلم میں
اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آیتیں نازل کر کے تسلی دی. اور یہ کیا آیت ہے قرآن کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بے شک آپ خلق عظیم کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں. اللہ تعالیٰ خود وٹنس ہیں اور خود کہہ رہے ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اے نبی محمد، آپ کا خلق تو بہت عظیم ہے، یعنی کہ آپ سے ریلیٹڈ ہر چیز، اس میں آپ کے شمائل بھی آتے ہیں، آپ کے فزیکل ایٹریبیوٹس آتے ہیں، آپ کے خصائل آتے ہیں، آپ کا اخلاق آتا ہے، آپ کے آداب آتے ہیں، آپ کے طور طریقے، آپ کی عادتیں، آپ کو جو چیزیں پسند آتی ہیں اور جو چیزیں نہیں پسند آتی ہیں، یہ سب اس میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ او پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے نبی، بے شک آپ کا خلق تو عظیم ہے، اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے سٹیمپ ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں کہ لوگ آپ کو جو بھی کہیں، آپ تو اصل میں بہت ہی عظیم اخلاق کے مالک ہیں. میں نے آپ کو عظیم اخلاق دیا ہے، اعلیٰ درجے کے کیریکٹرسٹکس ہیں آپ کے. تو سب سے پہلی تو جو بات ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتائی، ان کے اخلاق کے بارے میں، وہ اللہ تعالیٰ نے خود بتائی اور وہ قرآن میں ریکارڈڈ ہے. اور اس کے بعد ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ کوئی صحابی آتے ہیں حضرت عائشہ کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ اے ام المومنین، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آگاہ کیجیے. تو انہوں نے فرمایا، کیا تم نے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی ہے؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور کی ہے. تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ یہ جان لو کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی تو ہے. اس حدیث کو امام مسلم، احمد بن حنبل، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے. اور اس کا مطلب اگر ہم تھوڑا سا ریفلیکٹ کریں کہ ان کا اخلاق قرآن کیسے ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو جو چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمائی، جو احکامات ہیں، جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں، وہی چیزیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں. جو چیزیں اللہ کو ناراض کرتی ہیں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ چیزیں نہیں کرتے. تو ان کا اخلاق از اے ریفلیکشن آف دا قرآن. ان کا اخلاق وہ ہے جو اللہ کو پسند ہے. اس کے بعد یہ ترمذی کی جو کتاب ہے جس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل کو جمع کیا گیا ہے، وہاں سے ایک ہم سیکشن پڑھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پر ہمیشہ کشادگی اور بشاشت رہتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور برتاؤ میں ہمیشہ نرمی ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاملہ کرنا بڑا ہی آسان ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبیعتاً نرم جو تھے، گویا آپ کی طبیعت اور عادت مبارکہ میں ہمیشہ نرمی اور لچک ہوتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پہلی کوالٹی ہے وہ نرمی کی ہے کہ ہر سچویشن میں، اور چاہے وہ جس سے بھی مل رہے ہوں، ہمیشہ ان کے کیریکٹر میں، عادتوں میں، بات کرنے کے طریقے میں، ملنے کے طریقے میں بہت زیادہ نرمی ہوتی تھی. ان کے چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ ہوتی تھی. اور ایک اور پیسج ہے اسی کتاب کا، اس میں کہتے ہیں
نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت مزاج تھے اور نہ ہی سخت دل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو سختی کے ساتھ اپنی آواز کو بلند فرماتے تھے اور نہ ہی کبھی کسی سے سخت کلامی فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو عیب جو تھے اور نہ ہی بخیل تھے، یعنی طبیعت میں ان کے ہر وقت سخاوت ہوتی تھی، لوگوں کی غلطیوں کی پردہ پوشی کرتے تھے، سخت مزاج بالکل بھی نہیں تھے، نرم دل تھے، اور نہ ہی ان کا دل سخت تھا، نہ وہ کنجوس تھے. He had a big heart, he had a loving heart, he had a giving heart. تو سختی بالکل بھی آپ کی پرسنالٹی، آپ کے کیریکٹرسٹکس میں بالکل بھی کسی بھی طریقے سے نہیں تھی. نہ لوگوں سے بری طرح بات کرتے تھے، نہ آواز بلند کر کے بات کرتے تھے. تو بہت ہی نرم تھے، بہت ہی جینٹل تھے. اس کے بعد نرمی کے ہی بارے میں اور اچھے اخلاق کے بارے میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں اور وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے زیادہ نرم سلوک کرتے ہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کا فیتھ، جن کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط اور طاقتور اور پرفیکٹ ہوتا ہے نا، وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا اخلاق، ان کا کیریکٹر، لوگوں کے ساتھ رویہ ان کا سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے. اور یہ لوگ جن کا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے اور جن کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے، وہ اس کی نشانی کیا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے، اپنے اہل خانہ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے والدین سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے زیادہ نرم سلوک کرتے ہیں. تو اگر آپ نے کسی کو پرکھنا ہے، ایک رول بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اگر تم نے لوگوں کو پرکھنا ہے کہ کون سے شخص، کون سے انسان کا ایمان بہت مضبوط ہے، کس کا ایمان اللہ تعالیٰ پہ بہت پختہ ہے، تو تم ان کی ہیبٹس کو دیکھو اور تم انہیں آبزرو کرو کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے سب سے قریبی لوگوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھتے ہیں. اگر وہ سخت کلامی کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، اگر وہ ان پہ ظلم کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان کا ایمان بھی کمزور ہے. تو ایک نشانی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر کسی بھی انسان کا ایمان پکا ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے اپنے سب سے قریبی لوگوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت زیادہ نرم اور محبت کرنے والا ہوتا ہے، نرم سلوک کرتا ہے. اور یہ ہم سب لوگوں کے لیے بھی ایک لیسن ہے، ایک ٹیچنگ ہے، اور ہم اس حدیث کے تھرو اپنا ایمان خود ہی پرکھ سکتے ہیں. اور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے قریب ترین رشتہ داروں، گھر والوں کے ساتھ ہم بدتمیزی کر رہے ہیں، یا ہم سخت کلامی کر رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہمارے ایمان میں کمزوری ہے. ہمیں بہت زیادہ صفائی کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور کیریکٹرسٹک جو تھا وہ جود و سخا کا تھا. ان کی سخاوت، ان کا بگ ہارٹڈ ہونا، ان کا کھلا دل ہونا، لوگوں کی مدد میں وہ ہر چیز اپنی دے دیتے تھے، بالکل بھی وہ کنجوس نہیں تھے. تو اس کے بارے میں ایک حدیث ہے. ایک روایت میں ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 90,000 درہم پیش کیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چٹائی پر رکھوا دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رقم کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے تقسیم کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہ لوٹایا، حتیٰ کہ وہ سارا مال تقسیم فرما دیا. اور جب وہ مال ختم ہو گیا تو اس کے بعد پھر ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
میرے پاس فی الحال کوئی چیز نہیں، لیکن تم میرے نام پر جو چیز بھی چاہو بازار سے حسب ضرورت خرید لو. جب میرے پاس مال آئے گا، اسباب پیدا ہوں گے، تو تمہاری جانب سے میں اس کی ادائیگی کر دوں گا. سو اس انسیڈنٹ میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے گفٹ دیا 90,000 درہم کا، بہت بڑی تعداد ہے. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمع نہیں کیا، اس کو سب سے پہلے اپنے لیے اسپیشلی یا اپنے گھر والوں کے لیے جمع نہیں کیا. اس کو ایک چٹائی پہ بچھایا اور جتنے بھی سائل تھے، جتنے بھی مانگنے والے یا ضرورت مند تھے، ان لوگوں کو بلایا اور ایک ایک کر کے اس مال کو تقسیم کر دیا اسی وقت. اور حتیٰ کہ جب وہ مال تقسیم ہو گیا تھا تو ایک اور سائل کہیں سے آیا اور اس نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگا کہ مجھے بھی دیجیے. اس وقت تک کچھ نہیں بچا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی واپس خالی ہاتھ نہیں بھیجا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا کہ تم بھی جاؤ اور بازار سے تمہاری جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ لے لو، اور اس کے جو بھی پیسے ہوں گے یا جو بھی ادا کرنی ہے رقم ان چیزوں کے لیے، وہ میں تمہاری طرف سے ادا کر دوں گا جب میرے پاس کچھ مال آئے گا. تو کسی بھی آنے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالی ہاتھ نہیں بھیج دیتے. اسی لیے آپ کو اکثر نعتوں میں یا آپ کو پوئٹری میں آپ کو سننے کو ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی جھولیاں بھرتے تھے، کیونکہ یہ واقعی میں وہ سب کی جھولیاں بھرتے تھے. کسی کو بھی کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے تھے. وہ جس چیز کی طلب اور سوال لے کے آتا تھا، چاہے وہ نالج ہو یا وہ مال ہو یا کوئی بھی چیز ہو، وہ ہمیشہ اس کو کچھ نہ کچھ دیتے تھے. اگلی حدیث ہم پڑھتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلم کے بارے میں ہے، ان کا وہ کیسے غصہ ضبط کرتے تھے اپنا، اس کے بارے میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، یعنی اسٹرانگ یا طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی کو مقابلے میں گرا دے، شکست دے دے فزیکلی، بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ جو طاقتور انسان ہے اصل میں وہ نہیں ہے جو کسی کو فزیکلی ڈیفیٹ کرے، کسی کو مارے، اس کو کنٹرول کرے، اس کو چھوٹا دکھائے. نہیں، ایک طاقتور شخص وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو کرے جب اس کو غصہ آ رہا ہو. اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو آپ واقعی میں طاقتور ہیں. اس کے علاوہ غصے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ نہیں پسند تھا، اور وہ اپنے کمپینینز کو بتاتے تھے کہ تم نے غصہ نہیں کرنا، یا جب غصہ آئے تو تم نے کیا کرنا ہے. تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے. شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لو. تو یہ تھوڑی سی اس کی مسٹیکل سائڈ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ غصے کی سورس کیا ہوتی ہے. غصے کی سورس شیطان کی طرف سے، نیگیٹیوٹی کی طرف سے ہوتی ہے، اور شیطان کو آگ سے، فائر سے بنایا گیا ہے. تو تم اپنے آپ کو ٹھنڈا کیا کرو پانی پی کے، اپنی اسٹیٹ کو بدلا کرو. جب تم میں غصہ زیادہ ہو یا اس اسٹیٹ میں ہو تو اس اسٹیٹ کو یا اس انرجی کو اپنے اندر تبدیل کرنے کے لیے تم کیا کر سکتے ہو؟ تم پانی پی سکتے ہو. اور دیگر حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر تم کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ، اگر بیٹھے ہوئے ہو تو لیٹ جاؤ، لیٹے ہوئے ہو پھر بھی غصہ آ رہا ہے تو سو جاؤ. یعنی کسی بھی طریقے سے اس غصے والی اسٹیٹ سے باہر نکلنے کی کوشش کرو، چاہے اپنی انوائرمنٹ چینج کر کے یا جو تم کر رہے ہو فزیکل ایکشن اس وقت اس کو چینج کر کے. لیکن انہوں نے بار بار یہ تلقین کی اور بتایا ہے کہ غصے میں زیادہ دیر مت رہو، اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرو.
تو یہی حدیث ہے آگے. اس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو وہ بیٹھ جائے، اور اگر پھر بھی غصہ ختم نہ ہو تو وہ لیٹ جائے، اور دیگر حدیثوں میں ہے کہ پھر بھی غصہ ختم نہ ہو تو سو جائے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کسی چیز کے گھونٹ میں اتنا ثواب نہیں جتنا غصے کے اس گھونٹ میں ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے پی لیا گیا ہو. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس کا اللہ کے ہاں بہت اجر و ثواب ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ کسی کو غصہ آ رہا ہو، وہ غضب کی حالت میں ہو، اور وہ اپنی سٹیٹ کو تبدیل اگر کر لے کسی طرح یا اسٹرگل کرے، تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے آپ نے کسی پہ رحم کیا ہو. انفیکٹ ایک اور مجھے حدیث یاد آ رہی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈائریکٹلی یہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں جس پہ غصہ آئے اس پہ رحم کیا کرو. کہ اگر تمہیں نظر آ رہا ہے کہ تمہیں کسی پہ غصہ آ رہا ہے تو اس چیز کو پہلے تو سمجھو کہ تمہیں غصہ آ رہا ہے، اور اگلی چیز ہی تم نے یہ کرنی ہے کہ اسی شخص کے اوپر اسی وقت اب رحم کرو، کیونکہ رحم اللہ تعالیٰ کی ایٹریبیوٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ اچھے اوصاف ہیں، یہ رحم کرنا، فرگیو کرنا، معاف کرنا. تو کہہ رہے ہیں کہ جس پہ غصہ یا غضب آئے اس پہ تم رحم کیا کرو. وہی تو ہے جس کو رحم کی ضرورت ہے، جس پہ تمہیں غصہ آ رہا ہے، تو اس سے کوئی اچھا برتاؤ کیا کرو فوراً. نرمی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نرمی جس چیز میں بھی ہو اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکل جاتی ہے اس کو بدصورت بنا دیتی ہے. سو نرمی از اے فارم آف بیوٹی. اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی، اللہ تعالیٰ کی بیوٹی ہے نرمی اور شفقت لوگوں کے ساتھ کرنا. ایک اور حدیث میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی پر اتنا عطا فرماتا ہے کہ جتنا سختی پر نہیں عطا فرماتا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ نرمی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی کوالٹی ہے. اصل میں جب آپ نرمی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ تو آپ اللہ کی ایٹریبیوٹ کو اپنے تھرو آپ مینیفیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ نرمی کیا کرو لوگوں کے ساتھ، اللہ اس کو پسند فرماتے ہیں، اور اس پہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آپ کو بلیسنگز دیتے ہیں. آپ تھوڑی سی نرمی کریں گے آپ کو مزید بہت بلیسنگ ملے گی اللہ تعالیٰ سے، اور سختی کرنے والوں پہ اتنی بلیسنگ اللہ تعالیٰ نہیں کرتے جتنی نرمی کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ بلیسنگ کرتے ہیں. ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو آگ پر حرام کر دیا گیا ہے یا آگ اس پر حرام کر دی گئی ہے. یہ وہ شخص ہے جو خوش اخلاقی کے باعث لوگوں کے قریب تر ہے، مزاج اور طبیعت میں نرم خو ہے، اور برتاؤ کے لحاظ سے بہت آسان سمجھا جاتا ہے. سو وہ شخص جو لوگوں کے لیے لویبل ہے اور لونگ ہے، جو لوگوں کے ساتھ نرمی کرتا ہے، جس کا اخلاق لوگوں کے ساتھ اچھا ہے، جس کی کمپنی میں لوگ اچھا فیل کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو آگ پہ، جہنم کی آگ پہ حرام کر دیا ہے، یا آگ کو منع فرمایا ہے کہ میرے جتنے بھی نرم لوگ ہیں، مخلوق ہے جنہوں نے لوگوں کے ساتھ نرمی کی، ان کو تم نے عذاب نہیں دینا. تو وہ لوگ پروٹیکٹڈ ہیں اللہ کی طرف سے. ایک اور حدیث ہے جو کہ نرمی کے ہی بارے میں ہے، درگزر کے بارے میں ہے کہ لوگوں کی غلطیوں پہ درگزر کرنا چاہیے، ان کے نقص نہیں نکالنے چاہیے، ان کو چھپانا چاہیے. یہ حضرت انس سے حدیث روایت کی گئی ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں میں نے 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی. میں ہر کام ویسے انجام دینے سے قاصر رہا جیسے میرے آقا مجھ سے چاہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فراخ دلی کا عالم یہ تھا
کہ آپ نے کبھی مجھے اف تک نہ فرمایا اور نہ ہی مجھ سے باز پرس کرتے، اور کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ تم نے کیا کام کیا ہے اور یہ کام کیوں کیا ہے، یا تم نے یہ کام ابھی تک کیوں نہیں کیا۔ تو حضرت انس فرما رہے ہیں کہ میں نے 10 سال پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرو کیا، ان کے کام کیے، اور میں نے اس ٹائم میں ان کا کوئی بھی کام صحیح سے نہیں کیا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی غلطی میں کرتا تھا۔ لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے کھلے دل کے تھے، اتنے اچھے دل کے تھے، اتنے نرم تھے کہ ایک بھی دفعہ انہوں نے مجھے اف نہیں کیا یا مجھے کبھی بھی نہیں ڈانٹا کہ تم نے میرا یہ کام کیوں ایسے کیا ہے یا کیوں نہیں کیا۔ یہاں پہ اذان ہو رہی ہے، ہم 1 منٹ کا وقفہ لیتے ہیں۔ اس کے بعد پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کچھ چیزیں ایسی بتائی ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنا اخلاق، اپنا کیریکٹر بہتر کرنے کے لیے ہم کیا چیزیں کر سکتے ہیں، کس چیز پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ تو اس میں پہلی چیز انہوں نے بتائی کہ اپنے والدین سے تم حسن سلوک کیا کرو، ان سے اچھا برتاؤ کیا کرو، اور اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، پھر انہوں نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر انہوں نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو۔ تو ان سے پوچھا لوگوں نے کہ یا رسول اللہ وہ کون شخص ہے جس کی ناک خاک آلود ہو؟ تو انہوں نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہیں ہوا۔ اور ہمیں پتہ ہے جب والدین بوڑھے ہوتے ہیں تو وہ دے آر ڈپینڈنٹ، دے نیڈ سم ون ٹو ٹیک کیئر آف دیم۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس حالت میں جب ان کی ضرورت ہے تو ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اپنے اخلاق کو اس طرح سے پہلے تو بہتر کیا کرو، اپنے والدین کی دیکھ بھال کر کے۔ دوسری چیز انہوں نے یہ بتائی کہ اپنے اخلاق کو کیسے بہتر کرو، تو انہوں نے کہا کہ اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آیا کرو۔ اور اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نماز شروع کرتا ہوں تو چاہتا ہوں کہ اس میں قرات کو لمبا کروں، پھر مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے اور میں اس کو سنتا ہوں تو اپنی نماز کو یہ جانتے ہوئے میں مختصر کر دیتا ہوں
کہ اس کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو پریشانی ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین کا بہت احترام، ان کی بہت عزت اور ان کی بہت دیکھ بھال کرتے تھے کہ ایک خاتون کو تکلیف نہ ہو کہ اس کا بچہ رو رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز کی قرات کو کم کر دیتے تھے تاکہ کسی پہ بھی تکلیف نہ ہو، خواتین پہ تکلیف نہ ہو، بچوں کو تکلیف نہ ہو. تو یہ دوسری بات انہوں نے بتائی کہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ بہت تم نے نرمی اور شفقت کرنی ہے. تیسری چیز انہوں نے بتائی کہ اور کیسے ہم اپنے اخلاق کو بہتر کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یتیموں کی تم دیکھ بھال کرنا. اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث میں انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے. اور آپ نے اپنی شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر اشارہ فرمایا اور یہ دکھایا کہ یہ جیسے دو انگلیاں قریب ہیں بالکل، ویسے ہی وہ انسان جو کسی بھی یتیم کی خدمت کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کے لیے کنسرنڈ ہے، کچھ نہ کچھ کرتا ہے یتیموں کے لیے، وہ اور میں اس طرح قریب ہوں گے. تو ہمیں اپنا دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ویکلی اپنے ایکٹیویٹیز میں کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں یا نہیں، اور اگر نہیں کرتے تو ہمیں اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہمسایوں کے حقوق کی تم ادائیگی کرنا، اس کو مت بھولنا، اس سے بھی تمہارا اخلاق بہتر ہوگا. آپ کے جو نیبرز ہیں، تو اس سے ریلیٹڈ حدیث ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل ہمیشہ مجھے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں اس قدر تاکید کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے خیال آنے لگا کہ یہ اس پڑوسی کو مال وراثت میں بھی حصے دار بنا دیں گے. اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل کے تھرو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جاتا تھا کہ اپنے نیبرز کو جا کے دیکھو، ان کا خیال رکھو. کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لگا کہ کہیں وراثت میں بھی ان کا حق اللہ تعالیٰ فرض تو نہیں کر دیں گے کہ ان کی اتنی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ بار بار مجھے کہا جا رہا ہے کہ اپنے نیبرز کو جا کے دیکھو. اور ایک نیبر تو آپ کا ہوتا ہے جو آپ کے بالکل برابر میں ہوتا ہے، آپ کے گھر والے بھی ایک طرح سے آپ کے ساتھ رہتے ہیں. دوسرا نیبر ہوتا ہے، سرکل کو بڑا کریں، جو آپ کے گھر کے قریب رہتے ہیں لوگ. اس کے علاوہ آپ کے رشتہ دار بھی ایک طرح کے آپ کے نیبرز ہوتے ہیں، آپ کے ملک کے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو بھی رول سکھا رہے ہیں اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے، وہ خیر پھیلانا ہے، بیسکلی لوگوں کے ساتھ نرمی اور شفقت ہے. اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ مسلمانوں کو اذیت مت دینا، یہ بھی اخلاق بہتر کرنے کا طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو اذیت دینے اور ان کی عزت کے درپے ہونے سے منع فرماتے تھے، اور اس کے علاوہ غیر مسلمانوں کو ناحق قتل کرنے سے بھی منع فرماتے تھے، اور ان کے جان اور مال اور عزت اور آبرو کے تحفظ کا حکم فرماتے تھے. تو اس سرکل آف خیر میں صرف ایک مسلمان شامل نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ہر مخلوق کو عزت دی جاتی ہے اور ہمیں بھی دینی چاہیے. اور یہ آخری چیز انہوں نے بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کی ترغیب فرماتے تھے، اور اس کو بھی ایمان کی ایک شاخ قرار دی ہے کہ اگر آپ لوگوں کی بہتری کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ سڑک سے پتھر ہٹا رہے ہیں یا کچرا صاف کر رہے ہیں یا کوئی اور بڑا کمیونٹی کے لیول پہ کام کر رہے ہیں، یہ بھی یہ دکھا رہا ہے کہ آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے اور آپ کا ایمان بہت مضبوط ہے. اور یہ ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بندے کو اپنے حسن اخلاق کی بدولت آخرت میں اعلیٰ درجات سے نوازا جائے گا. کہ یہ سب کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم کویشچن کر سکتے ہیں کہ میں یہ اچھے کام سارے کیوں کروں، کیوں اتنی محنت کروں اور لوگوں کے بارے میں اتنا سوچوں، میں اپنے بارے میں کیوں نہ سوچوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں کہ تمہارے حسن اخلاق کی بدولت آخرت میں آن دا ڈے آف ججمنٹ تمہیں اعلیٰ درجات ملیں گے. اللہ تعالیٰ اس کو جانے نہیں دیں گے. یو ول بی ریوارڈیڈ فار ایوری اسمال گڈ ڈیڈ دیٹ یو ڈو فار ادرس.
تمہارے حسن اخلاق کی بدولت آخرت میں اعلیٰ درجات سے تمہیں نوازا جائے گا اور وہ بلند رتبہ پائے گا جس نے اچھے اخلاق کیے ہوں گے لوگوں کے لیے، اگرچہ وہ عبادت گزاری میں کمزور ہوگا. کہنے کہ تمہاری عبادتیں اس دن اتنی کام نہیں آئیں گی اللہ تعالیٰ کے ہاں. اگر تم عبادت گزار ہو، اگر تم نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، حج کیا ہے، سارے وہ کام کرتے ہو عبادت کے جو کرنے چاہیے، لیکن تم لوگوں پہ سختی کرتے ہو، ظلم کرتے ہو، ان کو گالیاں دیتے ہو، ان کا دل دکھاتے ہو، ان کو مارتے ہو، اگر تمہارے لوگوں کے ساتھ اخلاق نہیں ہے صحیح، اگر اللہ کی مخلوق کا تم دل دکھاتے ہو، تو تم یہ کیسے سمجھ سکتے ہو کہ اللہ تم سے خوش ہوگا جب اس کی کریٹڈ بینگز، اس کے لوگوں کا تم نے نقصان کیا. اگر تم اللہ سے محبت کرو گے تو اس کی کریشن سے بھی محبت کرو گے، ان کی عزت اور ان کا احترام کرو گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت یہ بڑا جملہ ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ عبادت گزار اپنی عبادت میں کمزور ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا اخلاق اچھا ہے تو اس کو بہت اعلیٰ درجات ملیں گے اپنے حسن اخلاق کی بدولت. آگے فرما رہے ہیں لیکن اپنے برے اخلاق کی وجہ سے وہ جہنم کے سبب لیکن اپنے برے اخلاق کی وجہ سے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے تک جا پہنچے گا. تو اگر کسی شخص نے عبادت کی ہے لیکن اس کے اخلاق لوگوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے تو اس کو جہنم کے سب سے نیچے درجے پہ پہنچا دیا جائے گا. اپنی عبادتوں کو دیکھ کے نہ یہ سمجھنا کہ میں آئی ایم آل سیٹ، کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں اور مجھے نہیں پوچھا جائے گا اور مجھے کسی سے اچھا سلوک کرنے کی ضرورت نہیں. ایسا نہیں ہے. نبی پاک کہہ رہے ہیں جس کا اخلاق اچھا ہے وہی اعلیٰ درجے پہ پہنچایا جائے گا، چاہے اس کی عبادات کمزور اور کم ہی کیوں نہ ہوں. اور یہ آخری ہم حدیث پڑھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کینہ پروری کی مذمت فرمائی ہے اور اس سے پورے طور پر باز رہنے کا حکم فرمایا ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ نفرت، بغض، کینہ، ہیٹریڈ اپنے دل میں دوسروں کے لیے بالکل مت رکھو، اس سے اپنے آپ کو صاف کرو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے پیر اور جمعرات کے دن، منڈے اور تھرسڈے کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا سوائے اس بندے کے جو اپنے بھائی کے ساتھ بغض رکھے اور کینہ رکھے. تو اس کو کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو مہلت دے دو حتیٰ کہ یہ آپس میں صلح کر لیں. ان دونوں کو مہلت دے دو حتیٰ کہ یہ آپس میں صلح کر لیں. ان دونوں کو مہلت دے دو حتیٰ کہ یہ آپس میں صلح کر لیں. یعنی بغض اور کدورت پالنا اس درجے اللہ کے ہاں برا ہے اور ناپسندیدہ ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کو روک دیا جاتا ہے. اور جب تک آپ لوگوں کے ساتھ صلح نہیں کرتے، آپ لڑائیاں ختم نہیں کرتے، آپ لوگوں کو معاف نہیں کرتے، آپ اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں. چاہے آپ نے جتنی بھی عبادتیں کر لی ہوں، اسی لیسن کو دہرا رہے ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب تک آپ نفرت، ہیٹریڈ کے خیالات اپنے آپ سے ترک نہیں کریں گے تو آپ اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے. تو ایک لیول پہ جب ہم لوگوں کے ساتھ نرمی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم پہ نرم ہوتے ہیں اور ہمیں بھی مرسی ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نرم بنائے، ہمارے دلوں کو کائنڈ بنائے اللہ کی تمام مخلوقات کے ساتھ. آمین. تھینک یو. خواتین و حضرات، ہم احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے تھے. سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور جہاں سے گفتگو کا سلسلہ کل ٹوٹا تھا وہیں سے ہم سلسلے کو جوڑتے ہیں. کل جیسے صلح حدیبیہ پر ہم نے بات کو کلمنیٹ کیا تھا، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مدنی زندگی تھی، جیسے ہم روز اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ 10 years
10 blessed years, اور پہلے 6 سال صلح حدیبیہ تک اس میں ٹربولنس تھی، اس میں کفار مشرکین کی سازشیں، مکنز کی سازشیں، مدینہ کے اندر جوز کی سازشیں، اور مدینہ کے اندر منافقین کی سازشیں. تو پہلے 6 ایئرز پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور صحابہ کرام کے لیے دے ور ویری چیلنجنگ. بدر ہوئی، احد ہوئی، خندق ہوئی، دیگر بہت سی چھوٹی چھوٹی اور بھی بیٹلز ہوئیں جن کو ہم نے ان کا تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ ہم سیرت طیبہ کو ایک اجمال کے ساتھ، ایک برڈز آئی ویو کے لیول پر اس وقت دیکھ رہے ہیں. تو صلح حدیبیہ کی ایک کلاس تھی کہ مکنز اور مدینے کے جو ریزیڈنٹس ہیں 10 ایئرز تک آپس میں جنگ نہیں لڑیں گے. تو یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک طرح سے ایک اپرچونٹی تھی، اللہ نے ان کو عطا کی کہ اب وہ جو ایک کنسسٹنٹ تھریٹ تھا وہ نیوٹرلائز ہو گیا وقتی طور پہ، اور اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت، تبلیغ اور دیگر ایریاز کو جہاں تک آپ پہلے نہیں دعوت پہنچا سکے تھے، اب آپ کے پاس ایک اپرچونٹی تھی کہ آپ دعوت کو پہنچاتے اور دیگر قوموں کو پہنچاتے. بیکاز پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربس کے لیے تو نہیں تھے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، فار آل ایتھنیسٹیز، فار آل نیشنز. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناسب سمجھا کہ اس دور کے جو بڑے حکمران تھے، کنگز تھے، ان کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقتاً فوقتاً لیٹرز لکھے، اور آپ کے صحابہ کرام میسنجر بن کر ان کے کورٹس میں جاتے، وہ لیٹر پڑھا جاتا اور پھر کانورزیشن ہوتی، اور پھر اس کا کوئی عملی نتیجہ نکلتا. تو یہ تو ایک پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 ہجری کے بعد یہ آپ کی مصروفیت تھی کہ آپ نے لیٹرز، یعنی آپ نے، جس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسرا کام جو بڑا اہم تھا جو اس کے ساتھ تھا کہ وہ یہودی جن کو جلا وطن کیا گیا تھا، مدینے سے باہر ان کو بھیجا گیا تھا احد کے بعد، بدر کے بعد، وہ ٹرائبز بار بار سازشیں کرتے تھے، اور جیسے ہم نے خندق میں دیکھا کہ وہ مشرکین کو بھی انسٹیگیٹ کیا انہوں نے. تو اب یہ بھی اپرچونٹی تھی کہ کیونکہ مکن تھریٹ نیوٹرلائز ہو چکا ہے تو ان لوگوں سے بھی ایک فائنل بیٹل ہو جائے. تو یہ جو جلا وطن لوگ تھے، یہ مدینے سے 100 مائلز دور خیبر انہوں نے ایک سٹی آباد کر لی تھی، اپنی ایک بستی کہہ لیں یا اس دور کا قصبہ کہہ لیں، سٹی کہہ لیں، اور وہاں پر ان کے فورٹریسز تھے، قلعے تھے، اور 6-7 قلعے انہوں نے وہاں پر آباد کر لیے تھے، بنا لیے تھے، اور یہ ایگریکلچر بھی کرتے تھے، کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، اور وہاں سے بیٹھ کے یہ مسلمانوں کے جو خلاف کلانز اور ٹرائبز تھے ان کو انسٹیگیٹ بھی کرتے تھے. ایک بہت بڑا ٹرائب تھا جس کا نام ہے بنو غطفان. بنو غطفان بھی مسلمانوں کے بہت خلاف تھا. اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش کو نیوٹرلائز کر لیا تو یہ اب غطفان کو انسٹیگیٹ کرتے تھے کہ ہم مل کے کوئی جوائنٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف کوئی مہم جوئی کریں. تو کیونکہ مشرکین مکہ کو نیوٹرلائز کر دیا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب اپرچونٹی ہے کہ جوئش تھریٹ کو بھی ونس اینڈ فار آل اپروٹ کر دیا جائے، نیوٹرلائز کیا جائے. تو اس کے لیے پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی وار جو ہے، خیبر کی طرف آپ نے پیش قدمی کی اور جہاد کیا. تو آج کی کانورزیشن کا آغاز پہلے ہم لیٹرز کے ساتھ کرتے ہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشہور روایات میں آتا ہے، جو لیٹرز آپ نے تحریر فرمائے، املا کرواتے تھے، ڈکٹیٹ کراتے تھے، اور آپ کے صحابہ لکھتے تھے اور پھر وہ آگے جاتے تھے. تو صحابہ نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، جیسے ہم نے ایک دن پہلے بھی سنا تھا، کہ جب بھی کوئی قاصد کسی بادشاہ کے روبرو کوئی خط پیش کرے تو اس پہ مہر ہونی چاہیے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بھی ایک سٹیمپ ہونی چاہیے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک انگوٹھی بنائی گئی، اور پرانے وقتوں میں انگوٹھی سٹیمپ کا کام کرتی تھی ایٹ ٹائمز. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اسپیشل انگوٹھی بنائی گئی، اور اس پہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی تحریر کیا گیا، محمد رسول اللہ. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب کچھ یوں رکھی کہ محمد
کو نیچے رکھوایا, اس کے اوپر رسول کو لکھوایا اور اللہ کے نام کو سب سے اوپر تحریر فرمایا. یعنی یہ ورٹیکلی نام کو لکھا گیا تھا, سب سے نیچے محمد, درمیان میں رسول, اوپر اللہ, محمد رسول اللہ, یہ اس طرح سے لکھوایا گیا تھا. ترتیب یہ بھی ہو سکتی تھی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر لکھ دیتے محمد, پھر رسول اور پھر اللہ, لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں لکھوایا. یہ ایک ادب ہے ذات رب تعالیٰ کا, رب العزت کا نام اوپر. اللہ نے رسول بنا کر محمد کو بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, محمد رسول اللہ, تو اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ تحریر اس طرح سے وہ کندہ کروایا گیا, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہر کو پھر استعمال کیا اور وہ لیٹرز کے اوپر لگائی جاتی تھی. اور اس کے بارے میں ایک جو روایت ہے کہ یہ مہر جو تھی جناب ابو بکر صدیق کے دور میں رہی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی رہی, انگوٹھی یعنی, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ کہتے ہیں کسی کنویں میں گر گئی تھی, اور پھر حضرت عثمان غنی نے بہت ڈھونڈی, بہت اس میں پانی بھی خالی کروایا, لیکن وہ پھر ملی نہیں. اور بعض لوگ ہسٹورینز یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا سائن تھا کہ جب تک وہ انگوٹھی رہی تو مسلمانوں کو خاص قسم کا عروج مل رہا تھا, اور جیسے ہی وہ انگوٹھی غائب ہوئی تو پھر انتشار, اور ہم دیکھتے ہیں کیوٹک ایک ٹائم آ گیا مسلمانوں کے اوپر. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی چیزوں کی بھی اتنی برکہ ہے کہ کل امت کی سٹیبلٹی اور ایکویلیبریم کے لیے وہ ایک انگوٹھی بھی ایک سائن تھا اور سمبل تھی. اور جب وہ انگوٹھی چلی گئی, غائب ہو گئی, نہ ملی, تو اس کے بعد مسلمانوں کو ٹربولنس اور کیوس کا سامنا بھی کرنا پڑا. تو یہ ہسٹری, معتبر ہسٹری ہمیں یہ بات بتاتی ہے. اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹرز لکھے ہیں. آپ نے نجاشی کو لیٹر لکھا, نجاشی ایتھوپین کنگ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایجپشن کنگ کو لکھا, مکوکس شاہ مصر جسے کہتے ہیں. آپ نے ایران کو لکھا, اور ایران اس دور کا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ تھا, سپر پاور تھی, اور اس کا جو کنگ تھا شاہ فارس, خسرو پرویز اس کا نام تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر شاہ روم کو لکھا, اور روم دوسری سپر پاور تھی, سیزر اس دور میں جو بھی ہوگا, تو اس سیزر کو بھی آپ نے لکھا. اور وی آل نو کہ سیزر بھی ایک ٹائٹل ہے, فیرو بھی ایک ٹائٹل ہے, یہ ٹائٹلز تھے. نیگس یہ ایک ٹائٹل تھا, ان کے اپنے نام بھی ہوا کرتے تھے. پھر آپ نے اس دور میں کلائنٹ سٹیٹس ہوتی تھی کہ ایک چھوٹی سٹیٹ کسی بڑی سٹیٹ کو ٹیکس دیتی تھی, اور اس میں ان کو لمیٹڈ اٹانومی مل جاتی تھی. تو سیریا کا کچھ حال اس قسم کا تھا کہ دمشق میں ایک چھوٹا گورنر تھا, تھوڑی سی اٹانومی تھی, اور وہ آف کورس رومن امپائر کو ٹیکس ویکس دیتا تھا. آپ نے اس کو بھی لکھا. آپ نے یمامہ عرب ورلڈ میں ہے, یمامہ کا حاکم تھا, سردار تھا, اس کو لکھا. عمان اس کو لکھا, شاہ عمان. تو یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سرداروں کو, تو یہ مشہور یہ ہے کہ آپ نے ان کو لیٹرز لکھے. اب نجاشی جو ہے, نجاشی کو جو آپ نے لیٹر لکھا, تو وی شوڈ ریممبر کہ نجاشی کرسچن تھا. ایتھوپین کنگڈم کرسچن کنگڈم تھی, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7th ہجری میں ان کو لیٹر لکھا. اور وی شوڈ آلسو ریممبر کہ مکہ کے اندر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ 2 مواقع پر ایتھوپیا ہجرت کر کے گئے تھے. تو وہ صحابہ ایتھوپیا میں ہی تھے, اور ان صحابہ میں سر فہرست اس وقت حضرت علی کے بڑے بھائی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب تھے, جو ایتھوپیا میں موجود تھے. یعنی فار دا پاسٹ 10 or 12 years he was not in Arabia, he was in Ethiopia. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ خط لکھا ہے, اور یہ خط دعوت پر مبنی ہے, اسلام کی طرف بلایا ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس خط کے 2 ورژنز ہیں جو موجود ہیں. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ایک خط وہ ہے جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی اول کو لکھا, اور پھر نجاشی فوت ہو گیا تھا, تو پھر اس کے بیٹے کو بھی لکھا, وہ نجاشی بن گیا تھا, یعنی وہ کنگ بن گیا تھا. تو اس طرح سے یہ 2 لیٹرز ہیں. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. تو یہ نجاشی کو جو خط لکھا گیا, اس کی جو پہلی لائن تھی اوپر لکھوایا گیا, یہ خط ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے نجاشی اسہم شاہ حبش کے نام. اسہم اس کا نام تھا.
اور پھر فرمایا اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اس نے نہ کوئی بیوی اختیار کی اور نہ ہی اس کا کوئی لڑکا ہے، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور رسول ہے۔ اور یہ ویسے ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خود پر ایمان لائے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، تو یہاں پر اس کا اظہار بھی آپ نے فرمایا ہے۔ تو یہ ایک بڑی کیوٹ سا ایک نقطہ ہے اس میں کہ نبی خود اپنی نبوت پر بھی ایمان لاتے ہیں اور پھر وہ اس کی آگے ترویج کرتے ہیں۔ فرمایا میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اس کا بھیجا ہوا ہوں، رسول ہوں، لہذا اسلام لاؤ، سلامت رہو گے۔ اور اے اہل کتاب، پیپل آف دا بک، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو بعض اللہ کے بجائے رب نہ کہیں۔ پس اگر تم لوگ منہ موڑو تو کہہ دو اور گواہ ہو جاؤ کہ ہم تو مسلمان ہیں، اور اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کا بھی گناہ ہوگا۔ تو اب لیڈر کو آپ نے خط لکھا ہے، کنگ کو خط لکھا ہے، اور اس کے پہلے جملے کیا ہے؟ اس پر پروٹیکشن جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے، گائیڈنس کی پیروی کرتا ہے، خدا رب العزت پر ایمان لاتا ہے، اس کی توحید پر ایمان لاتا ہے۔ اور آقا نے کیا لکھا؟ جو ان کا ٹرینٹی کا کانسیپٹ ہے اس کی نفی کر دی، ٹرینٹی کا۔ نہ رب العزت کی نعوذ باللہ کوئی زوجہ ہے، نہ ان کا کوئی بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ اس کانسیپٹ کو پہلے ہی رد کیا، پھر کہا کہ میں اللہ کا میسنجر ہوں، اور پھر کہا کہ اس چیز پر آ جاؤ جو تم میں اور ہم میں کامن ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات، کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اور اگر تم میری بات نہیں مانتے تو تم پر اپنا تو گناہ ہے ہی ہے، اپنی قوم کا بھی گناہ تم پر ہی ہے۔ اور اس خط کا جو ایک اور ورژن ہے، جو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ نے نجاشی کے بعد میں بیٹے کو لکھا تھا، تو اس کے بھی بڑے خوبصورت کلمات ہیں۔ محمد رسول اللہ کی جانب سے نجاشی عظیم حبشہ کے نام، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد میں تمہاری طرف اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو قدوس اور سلام ہے، رب العزت امن دینے والا، محافظ اور نگران ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے۔ اللہ نے انہیں پاکیزہ اور پاک دامن مریم بتول کی طرف ڈال دیا، اور اس کی روح اور پھونک سے مریم عیسیٰ کے ساتھ حاملہ ہوئیں، بالکل اسی طرح جیسے اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ میں رب العزت وحدہ لا شریک کی جانب اور اس کی اطاعت پر ایک دوسرے کی مدد کی جانب دعوت دیتا ہوں، اور تمہیں اس کی بات کی طرف بلاتا ہوں۔ تم میری پیروی کرو، جو کچھ میرے پاس ہے اس پر ایمان لاؤ، کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور تمہیں اور تمہارے لشکر کو رب العزت کی طرف بلاتا ہوں، اور میں نے تبلیغ اور نصیحت کر دی، لہٰذا میری نصیحت قبول کرو، اور اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام کا سٹیٹس بھی سامنے رکھا ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے۔ مسلمان جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی روح کہتے ہیں، اس کی شان کے مطابق، اللہ کا کلمہ کہتے ہیں، the word of God، ڈیوائن لوگوس بھی جس کو کہتے ہیں، ورڈ آف گاڈ، اللہ کا حکم سے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ اور کہا کہ بی بی مریم بتول ہیں، پاک دامن ہیں، رب العزت نے اپنی شان کے مطابق ان کو حضرت عیسیٰ عطا کیے ان کے پیٹ میں، وہ حاملہ ہوئیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ برتھ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تھا، تو جناب عیسیٰ کو بھی بغیر باپ کے پیدا فرما دیا۔ یہ بھی آپ نے ہنٹ دی وہاں پہ، جو قرآن کی پوزیشن ہے، کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش علیہ الصلوۃ والسلام کی بی بی مریم سے بغیر باپ کے کروا دینا تو نسبتاً آسان ہے، آدم علیہ السلام کو تو ماں باپ کے بغیر پیدا کیا تھا۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ہنٹ کی اس لیٹر کے اندر۔ تو جب یہ لیٹر
نجاشی کے پاس پہنچا ہے تو وہ تو بہت بلیسڈ نجاشی انسان تھے، تو وہ انہوں نے کہتے ہیں کہ اس لیٹر کو وہ نیچے آ گئے اپنے تھرون سے، اور اس لیٹر کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے لگایا اور حضرت جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف خط لکھا محمد رسول اللہ کی خدمت میں نجاشی کی طرف سے، اے اللہ کے نبی، آپ پر اللہ کی طرف سے سلام اور اس کی رحمت اور برکت ہو، وہ اللہ جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ تو یہ اس وقت میں کلاسیکل سورسز سے پڑھ رہا ہوں۔ نجاشی نے جو پہلا جملہ لکھا وہ کیا کہا کہ اللہ کے نبی، آپ پر اللہ کی طرف سے سلام ہو، اور اے اللہ کے رسول، مجھے آپ کا گرامی نامہ ملا، یعنی خط مبارک ملا، جس میں آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے کا ذکر کیا ہے۔ خدائے آسمین و زمین کی قسم، آپ نے جو کچھ ذکر فرمایا ہے عیسیٰ اس سے ایک تنکا بڑھ کر نہ تھے، وہ ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے ذکر فرمایا، اور پھر آپ نے جو کچھ ہمارے پاس بھیجا ہے ہم نے اسے جان لیا، اس پر ایمان لائے، اور آپ کے چچا زاد بھائی اور آپ کے صحابہ کی مہمان نوازی کی، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے اور پکے رسول ہیں، اور میں نے آپ سے بیعت کی اور آپ کے چچا زاد بھائی سے بیعت کی، اور ان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین کے لیے اسلام قبول کیا۔ تو جناب نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیعت کی اور رب العالمین کے لیے اسلام کو قبول کیا۔ تو یہ ان کے لیٹر کے ایگزیکٹ ورڈز ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جیسے جناب عیسیٰ کے بارے میں آپ نے جو فرمایا ہے، حضرت عیسیٰ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر کے اندر یہ بھی لکھا تھا کہ جب آپ کو میرا لیٹر ملے تو میرے جو صحاب ہیں، اصحاب کرام، جعفر بن ابی طالب اور دیگر ہستیوں کو ان کو واپس روانہ کر دینا۔ تو اس نے پھر 2 کشتیاں، بڑی بوٹس یا شپس کہہ لیں، اس کا اہتمام کیا، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کمپینین جو اتنے سالوں سے ایتھوپیا میں تھے، پھر وہ مدینے کی طرف روانہ کر دیے اس نے۔ تو یہ معاملہ بھی ہوا، اور کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے وقت 9 ہجری میں ان کنگ نے، نجاشی نے رضی اللہ عنہ نے وفات پائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ تو جب ان کا انتقال ہوا تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ان کی نماز جنازہ بھی ادا کی، غائبانہ نماز جنازہ جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ نجاشی، پھر ان کا بیٹے کنگ بنے۔ اب یہ روایت کہہ رہی ہے کہ علم نہیں کہ انہوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا یا نہیں کیا تھا، مگر انہوں نے تو کیا تھا، اور انہوں نے آف کورس پہلے بھی مسلمانوں کی بڑی مدد اور ہیلپ کی تھی۔ پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکوکس کے نام، یہ جو شاہ مصر تھا، ایجپٹ، اور وی شوڈ آلویز ریمبر، آج تو ایجپٹ عرب ورلڈ کا پارٹ ہے نا، یہ مسلمانوں نے عربائز کیے ہیں، اصل میں یہ عرب ورلڈ کا پارٹ نہیں تھے یہ کبھی بھی۔ ایجپٹ، سیریا، ایران تو خیر ابھی بھی نہیں ہے، عراق جو اس کا پروونس تھا، یہ سارے عربائز کیے ہیں مسلمانوں نے۔ جب مسلمانوں نے فتح کیا ہے تو مسلمانوں کا اتنا غلبہ تھا، کلچرل انفلوئنس اتنا تھا کہ عرب لینڈ کا یہ پارٹ بن گئے سارے ممالک۔ ان ریالٹی یہ عرب نہیں تھے۔ تو جیسے اگر ہم پیچھے جائیں ذرا 1 منٹ کے لیے، تو جناب موسیٰ علیہ السلام جب موجود تھے تو موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ جناب یوسف علیہ السلام مصر میں آئے تھے نا، اصل میں سب سے پہلے تو جناب یوسف علیہ السلام مصر میں آئے تھے، اور وہ تھے بنی اسرائیلی، اور وہ جو وہاں کے لوکلز تھے اس وقت وہ تھے کاپٹکس، قبطی تھے، قبطی جسے ہم اردو میں کہتے ہیں قبطی۔ تو اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو کنگ ہے وہ قبطی ہے۔ پھر اگر ہم فاسٹ فارورڈ کریں جناب یوسف سے فاسٹ فارورڈ جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب موسیٰ بنی اسرائیلی تھے اور وہ دوسرے کون تھے؟ قبطی، کاپٹکس۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایجپشنز جو تھے میجورٹی وہ کاپٹکس تھے جو وہاں پہ حکومت کر رہے تھے، یعنی یہ قبطی تھے۔ تو سرکار دو عالم کا لیٹر اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی طرف سے مقوقس عظیم قبط کی جانب
مکوکس دا کاپٹک اس کی طرف. اور پھر فرمایا میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں, اسلام لاؤ سلامت رہو گے, دوہرا اجر ملے گا. اے اہل کبت, ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم رب العزت اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے, اور اپنے میں سے کسی کو خدا نہیں بنائیں گے. اور اگر لوگ منہ موڑیں تو بتا دو کہ ہم تو مسلمان ہیں. اچھا, ایک چیز جو اور ہمیں یہاں پہ ریممبر کرنی چاہیے کہ یہ جو قبطی تھے اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کرسچن ہو چکے تھے. یعنی ود دا پیسج آف ٹائم, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ فرعونی مذہب تھا ان کا, اپنا جو ایک اولڈ اینشنٹ ریلیجن تھا. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ قبطی کرسچن ہو چکے تھے, کاپٹکس. اور آج بھی جو کرسچینٹی کے پرانے فرقے ہیں ان میں ایک اینشنٹ فرقہ کاپٹکس کا ہے. وہ اپنے آپ کو اصل میں ٹرو ایئر ٹو آف جیزس کرائسٹ سمجھتے ہیں, کاپٹکس. اور مجھے بہت سال پہلے ایجپٹ جانے کا موقع ملا تھا, ان کی میں چرچز میں بھی گیا تھا. تو یہ کاپٹکس ہیں آرتھوڈاکس, کالے لباس پہنتے ہیں, داڑیاں رکھتے ہیں ان کے جو فادرز اور ان کے وہ جو آنریبل پادری صاحب ہوتے ہیں, تو وہ ایک بہت ہی ٹریڈیشنل ان کا ڈریس ہوتا ہے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ حکومت کر رہے تھے قبطی, نسل ان کی قبطی تھی, ریلیجن اب ان کا کرسچینٹی تھا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس لیے اسی چیز پہ آ جاؤ جو کامن ہے ہم میں اور آپ میں, اور وہ اللہ ہے, خدا ہے. کرسچینٹی میں بھی اللہ تو اللہ ہی ہے نا, گاڈ تو گاڈ ہی ہے. تو اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جن صحابی کو بھیجا تھا, حضرت حاطب بن ابی بلتا, وہ یہ میسنجر بن کے گئے تھے. تو انہوں نے یہ لیٹر ان کو پڑھایا اور پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو میں اللہ کے نبی کی طرف سے آیا ہوں. مشرکین نے ان کے ساتھ, مکہ کے لوگوں نے بڑا ظلم کرنے کی کوشش کی, جوز نے بڑا کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ اللہ کا نبی ہے, وہ پریویل کر رہا ہے. اور کرسچنز نے نسبتاً ہمیں تنگ نہیں کیا, اور ہمیں بڑی امید ہے کہ کرسچنز ہمارے ساتھ ہیں, اور کرسچنز جو ہیں وہ ہمارے مذہب میں داخل ہو جائیں گے, کیونکہ انہوں نے ہم سے وہ ظلم و ستم نہیں کیا جو جوز نے اور آئیڈالٹرز نے, مکنز نے کیا تھا ہمارے ساتھ. تو انہوں نے اس طرح سے گفتگو بھی کی. اور پھر حضرت حاطب بن ابی بلتا نے کہا کہ دیکھو جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ کی بشارت دی تھی, اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی کہ وہ آئیں گے. تو یہ وہی نبی ہیں جن کی بشارت دی گئی تھی. تو ہم اہل قرآن ہیں, جس طرح توریت اور انجیل اللہ کی کتابیں ہیں, قرآن بھی اللہ کا کلام ہے. تو حضرت حاطب بن ابی بلتا نے اس طرح سے خط کے ساتھ خود بھی تبلیغ کی وہاں پر, جو صحابی رسول تھے. تو یہ جو کنگ تھا اس نے کہا کہ میں نے اس نبی کے معاملے پر غور کیا ہے, اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ کسی ناپسندیدہ بات کا حکم بھی نہیں دیتا, کسی ناپسندیدہ بات کا حکم نہیں دیتا, کسی پسندیدہ بات سے وہ منع نہیں کرتا. پھر کنگ نے کہا نہ وہ گمراہ ہیں, نہ وہ جادوگر ہیں, نہ وہ جھوٹے ہیں, نہ وہ کاہن ہیں. تو یہ ساری باتیں ہیں تو نبوت کی نشانیاں, لیکن میں اس پر مزید غور کروں گا. تو اس کنگ نے ایک درمیانی پوزیشن لی, اور وہ پوزیشن کیا تھی کہ یہ ہیں تو کارڈینلی وہی فیچرز اور وہی ڈائمینشن جو کسی نبی میں ہوتی ہیں, بٹ آئی نیڈ ٹو ریفلیکٹ, میں ابھی فوری طور پہ کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. اور انہوں نے اس خط کو بڑے احترام کے ساتھ ایک ہاتھی دانت کی ڈبیا منگوائی, یعنی ایک بہت, اور اس کو اس کے اندر رکھا اور ایلیویٹڈ ایک جگہ پہ رکھوا دیا. اور پھر انہوں نے بھی جواب دیا, لکھوایا خط. انہوں نے کہا محمد بن عبداللہ کے لیے مکوکس عظیم قبط کی طرف سے آپ پر سلام. میں نے آپ کا خط پڑھا, آپ کی ذکر کی ہوئی بات اور دعوت کو سمجھا. مجھے علم ہے کہ ابھی ایک نبی کی آمد باقی ہے, مگر میں سمجھتا تھا کہ وہ شام سے نمودار ہوگا. میں نے آپ کے قاصد کا اعزاز اور اکرام کیا ہے. آپ کی خدمت میں 2 لونڈیاں بھیج رہا ہوں جنہیں قبطیوں میں بڑا مقام حاصل ہے, اور کپڑے بھیج رہا ہوں, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے ایک خچر بھی ہدیہ کر رہا ہوں, اور آپ پر سلام. تو مکوکس نے اس پر کوئی اضافہ نہیں کیا اور وہ اسلام بھی نہیں لایا. اور انہوں نے 2 لونڈیاں بھیجیں. ان میں سے جو ایک لونڈی تھی وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن میں آ گئیں, حضرت ماریہ قبطیہ.
اور حضرت ماریہ قبطیہ سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہوئی جناب ابراہیم علیہ السلام. یہ مدینے کا واقعہ ہے. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ماریہ قبطیہ کا خاص کوارٹر تھا جہاں پہ وہ تشریف رکھتی تھیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اور حضرت ابراہیم سے ملنے جایا کرتے تھے. اور پھر جب حضرت ابراہیم کا وصال ہوا تو یہ وہ موقع تھا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہوئے اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا گریا اور ان کے اوپر گریے کی کیفیت. اور لوگوں نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھی آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو آتے ہیں، اس طرح سے جب سوال پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے شک ہم اللہ کے ہر حکم پر راضی ہیں، مگر میرے اندر ایک باپ کا دل بھی ہے، میں والد بھی ہوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے جناب ابراہیم، ان کا وصال ہوا تھا. اور کچھ روایات ایسی بھی ملتی ہیں کہ جناب ابراہیم اور امام حسین ایک دفعہ اکٹھے موجود تھے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرف حضرت ابراہیم تھے اور ایک طرف امام حسین تھے. تو حضرت جبریل آئے اور انہوں نے کہا اللہ کی مشیت یہ ہے کہ ان میں سے ایک رکھ لو اور ایک کو فدیہ کر دو. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا کہ اس کو میں حسین کے لیے فدیہ کر دیتا ہوں. اور جب پوچھا گیا تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر حسین کو فدیہ کرتا تو فاطمہ بھی آزردہ ہوتی اور میں بھی آزردہ ہوتا. اور حضرت ابراہیم کو کیا ہے اللہ کی راہ میں واپس کر دیا، اس کا وصال ہو جائے گا، تو اب میں روں گا لیکن فاطمہ کو اس طرح سے میں درد میں نہیں دیکھ سکتا. تو یہ مسٹیکل ٹریڈیشنز، نریشنز بہت سی بکس کے اندر آئی ہیں. تو یہ جو ماریہ قبطیہ تھیں جو ان کنگ نے بھیجی ہیں وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر پاس آئیں اور ان سے جناب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خچر بھیجا گیا جس پر آقا نے سواری بھی کی اس کو دلدل کہا جاتا تھا. اور یہ دلدل بہت عرصے تک پروفٹ کے وصال کے بعد بھی حضرت علی اور پھر امامز تک یہ موجود رہا اور پھر اس کا بھی جیسے انتقال ہوا. لیکن یہ جو کنگ تھے ایجپشن، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. اور اس کا انہوں نے کیا ریزن دیا کہ مجھے پتہ ہے کہ ایک آخری نبی آنا ہے مگر میرے علم کے مطابق اس نے شام میں آنا ہے. اور شام اس وقت کرسچینٹی کا ایپی سینٹر تھا. تو جیسے بنی اسرائیل والے جوس سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے ادھر آنا ہے، تو یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے سیریا میں آنا ہے. اور پھر ہدایت سے قریب تھے، ویری ویری نیئر، مگر دور رہ گئے. تو یہ بھی ایک بہت ہی، لیکن کیونکہ انہوں نے سرکار دو عالم کے خط کا اکرام کیا، ان سے ویسے اکرام کیا، تو ان کی سلطنت کچھ عرصے تک باقی رہی. اور یہ کچھ نریشنز میں آتا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو امپلائی کیا کہ جن کنگز نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن نبوت کا احترام کیا یا نبی کا احترام کیا تو ان کی کنگڈمز کچھ عرصے تک باقی رہیں گی، پھر اس کے بعد ان کا خاتمہ ہوگا. اور جنہوں نے آقا کے لیٹرز کا احترام ہی نہیں کیا تو ان کی کنگڈمز بھی دیکھتے دیکھتے وہ ریزہ ریزہ ہو گئی. تو یہ آپ نے مصر کے کنگ کو خط لکھا اور اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس دور کی جو سپر پاور تھی خسرو پرویز کو خط لکھا. اور اس کی عبارت بھی ویسی ہی تھی جیسے باقی خطوط کی عبارت تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، ہر خط سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی آقا لکھواتے تھے اور وہ ہر خط کے شروع میں پہلے وہ لکھا ہوا ہے پھر خط شروع ہوتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے کسرائے عظیم فارس کے نام. تو کسرا ان کا پھر یہ کیسر و کسرا بھی ٹائٹل تھا اصل میں اس کنگ کا، اور اس کا اپنا جو نام ہے وہ خسرو پرویز آتا ہے روایات میں، یا پرویز اس کا نام تھا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں لکھا اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا فرستادہ ہوں، منتخب ہوں، ایلیویٹڈ ہوں، تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجام بد سے ڈرایا جائے اور کافروں پر حق بات ثابت ہو جائے. پس تم اسلام لاؤ، بچ جاؤ گے، سالم رہو گے، اور اگر اس سے انکار کیا تو تم پر تمہاری قوم مجوس کا بھی بارے گناہ ہوگا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مختصر سا لیٹر لکھا. اور ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے بیک دین ایران آگ کے پجاری تھے یہ سارے.
یہ آگ کو پوجا کرتے تھے، مجوسی تھے. اور زوراسٹرینز جو ابھی بھی پارسی ہیں، پارس اصل میں فارس ہے، پارسی، یہ جو بھی بچے کچھ انڈیا پاکستان میں یہ جو افراد ہیں یہ وہیں کے ریمننٹس ہیں، یہ ریلیجن وہیں سے آیا ہوا ہے جو تھوڑا بہت رہ گیا ہوا ہے. تو یہ آگ کے پجاری تھے. جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کرسچن کنگز کو لکھا تو اس میں تو کہا نا کہ آؤ اس بات پہ جو ہم میں اور تم میں کامن ہے کہ اللہ کے راستے پہ آ جائیں. تو اب اس کو اس طرح سے نہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، اس کو اور طریقے سے، اور کہا کہ تم مجوس کے بھی پھر ہوگے. اب یہ جو لیٹر ہے، کیونکہ ایرانین امپائر بہت بڑی تھی، تو یہ لیٹر جو ہے آپ کے ایک صحابی نے بحرین کے گورنر کو دیا ہے، اور بحرین بھی انہی کی کانسٹیٹوئنسی میں آتا تھا، یعنی ایرانین گورنمنٹ کے انڈر آتا تھا بحرین کے گورنر کو دیا گیا، اور بحرین کے گورنر نے یہ ایرانین کنگ کو پہنچایا. اب اس میں روایات کا اختلاف ہے کہ کیا صحابی رسول خود بھی بحرین سے آگے گئے تھے یا یہ انڈائریکٹلی ہی پہنچایا گیا تھا، اس پر اختلاف ہے. اب ایران اس وقت کی سپر پاور تھی، اور یہ ایسے ہی ہے کہ ایک سٹی میں ایک صاحب ہیں دنیاوی طور پہ، مدینہ ایک سٹی ہے، اور وہ سٹی بھی ایسی ہے جو کہ ان نون ہے. اور مطلب آج کی کوئی ان نون سٹی ہو اور وہ کسی سپر پاور کے پریزیڈنٹ کو خط لکھتے، تو یہ دنیاوی طور پہ تو ایک ایسی بات ہے. تو اب یہ خط جب ادھر پہنچایا گیا تو اس شخص نے، اس کنگ نے گستاخی کی، اور نعوذ باللہ یہ کہا کہ ایک میری رعایا میں سے نعوذ باللہ ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے. اور کچھ روایات میں آتا ہے نعوذ باللہ کہ اس نے خط کو پھاڑ بھی دیا، پارا کر دیا، چاک کر دیا. جب یہ لیٹر اس کو پڑھایا گیا، اس نے لیٹر کو پھاڑا نعوذ باللہ، اور نعوذ باللہ یہ کہا کہ یہ غلام جو ہے یہ اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے. اور اسی کی گورنمنٹ کے اندر یمن بھی آتا تھا. تو اس نے یمن کے گورنر کو لکھا کہ تم یمن والے گورنر کو کہ تم جاؤ اور عربیہ میں ایک انسان ہے، اس کو گرفتار کر کے میرے سامنے لے آؤ. اب یمن کا گورنر اپنے کو 8-10 بندے لے کے، اور اس دور کی ریالٹی میں ایک چیز ہمیں اور سمجھنی چاہیے کہ عربین یہ جو پیننسولا تھا، یہ آلدو کسی سٹیٹ کا اس طرح سے پارٹ تو نہیں تھا، مگر فارسیوں کا اور رومیوں کا انفلوئنس ہوتا تھا. تو کچھ نہ کچھ یہ ٹیکس دیتے رہتے تھے، یعنی ان کی ایفیلیشن تھی دونوں گورنمنٹ کے ساتھ کچھ نہ کچھ. تو دونوں گورنمنٹس ہی کچھ نہ کچھ اپنا استحقاق ثابت کرتی رہتی تھی کہ یہ ہمارا ایریا ہے. رومنز کہتے تھے یہ ہمارا ایریا ہے، ٹیکنیکلی یہ ایریا کسی کا بھی نہیں تھا، لیکن ایک انفلوئنس تھا، اور وہ اس کو اپنا ایریا دونوں کلیم ایک لیول پہ کرتے رہتے تھے. تو یمن کے گورنر کو کہا کہ تم اس کو گرفتار کر کے لاؤ، اور یہ تو ہمارا عربیہ کا ایک ریزیڈنٹ ہے، اور اس نے اس طرح سے گستاخی نعوذ باللہ ان کے نزدیک کی ہے. تو وہ یمن سے وفد آتا ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اگر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گرفتار کرنا چاہیں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کو روکیں، تو پھر یمن جو ہے وہ حملہ کرے گا پھر مدینے کے اوپر، اور ایک نئی وار شروع ہو جائے گی. اور یمن کے پیچھے پھر فارس ہے، پھر فارس لوگ آ جائیں گے. تو اب یہ تو ایک طرح کا ایک ٹیسٹ ہے. تو وہ لوگ جب آئے تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات چیت کی، اور جس طرح اس دور کی کسٹمز تھیں کہ ایمبیسڈرز کو اچھے طریقے سے پیش آیا جاتا تھا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اچھے طریقے سے رکھا، اور انہوں نے کہا کہ تم ایک دن ذرا ویٹ کر لو، ایک دن ویٹ فار 1 day، پھر ہم اس بات کے اوپر کوئی کانورزیشن کریں گے. تو وہ ایک دن مدینے میں رہے. اگلے دن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اطلاع دی کہ تم لوگوں کا جو کنگ ہے اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا ہے، اور تمہارے کنگ کا تختہ الٹ چکا ہے. اور یہ ایک تو اس ایک انسٹنٹ سزا بھی تھی کہ اس نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے ساتھ اور آپ کے بارے میں نعوذ باللہ نازیبہ کلمات ادا کیے تھے. ایک تو یہ اس کی فوری سزا تھی، اور اس کا ایک دن کے اندر تختہ الٹ گیا. اب یہ لوگ مدینہ میں ہیں، یمن سے ان کو بھیجا گیا ہے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے یمن کے گورنر کو لکھ دو کہ جس کنگ کے پیچھے تم آئے ہو وہ کنگ تو اب اس دنیا میں نہیں ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ نے پہلے اتنی سخت بات نہیں کی تو ہم آپ کو گرفتار کرنے آ گئے ہیں. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کنگ ہی مر گیا ہے، قتل ہو گیا، اور پیچھے کو ہو گیا اور نیا بادشاہ بن گیا. اگر ہم یہ بات پیچھے لکھیں یمن میں تو یمن کا گورنر تو ہمیں بھی مارے گا، اور وہ آپ کو بھی کہے گا کہ یہ کیا بات ہے، ہم تو چھوٹی سی گستاخی پہ آپ کو گرفتار کرنے آ گئے ہیں، آپ نے ہمارے بادشاہ کو ہی مروا دیا.
پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اور یہ کہو، اور ان لوگوں نے غالباً یہ یمن چلے گئے یا انہوں نے لیٹر لکھا، اور ان دا مین ٹائم یمن کے گورنر کو بھی یہ اطلاع آ گئی کہ اس کا بادشاہ تو فلانے دن مر گیا تھا، اور عین اسی دن مرا تھا جب یہ لوگ مدینے میں تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یمن کے یہ لوگ جنہوں نے یہ دیکھا کہ مدینے میں بیٹھ کر شخص فارس کی اطلاع دے رہا ہے اسی دن، تو وہ کچھ مسلمان ہو گئے، اور یہ خطرہ جو ہے گرفتاری والا اور دنیاوی طور پہ وہ ٹل گیا، اور وہ جو نیا کنگ بنا اس کا بیٹا وہ بھی عربین میٹرز میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں تھا کہ ایک لیٹر آیا کیا، تو وہ بات وہاں پر ختم ہو گئی۔ لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ جس نے کسی بھی درجے پر توہین کی، اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی رسوا کرتے ہیں اور آخرت میں تو رسوائی ہے ہی ہے۔ تو یہ رسوائی اس کنگ کو ملی کہ وہ ایک دن بعد قتل ہو گیا اور ڈی تھرون ہو گیا۔ پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری سپر پاور تھی، اور بائی دا وے اسی لیے حضرت عمر بن الخطاب کے دور میں ایران بھی فتح ہو گیا فوری طور پہ۔ جو پہلی بڑی میجر وکٹری مسلمانوں نے حاصل کی وہ ایران میں ہی حاصل کی، حضرت سعد بن ابی وقاص جس کو کمانڈ کر رہے تھے۔ عراق بھی ان سے علیحدہ کر لیا، پورا ایران اس پر قبضہ ہو گیا ود ان ایئرز۔ تو یہ سپر پاور جو ہے یہ مسلمانوں کے سامنے زیریں نیچے آ گئی، سرنگوں ہو گئی۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیزر کو لیٹر لکھا، اور یہ جو سیزر ہے، یہ جو رومن امپائر تھی، یہ اتنی بڑی تھی کہ سیریا اس کا پارٹ تھا، بیت المقدس اس کا پارٹ تھا، ٹرکی اس کا پارٹ تھا۔ یہ جو ٹرکی آج جو ٹرکی ہے، اور یہ جو ان کا ایمپرر تھا پرانے وقتوں کا کانسٹنٹائن، جس کے نام پر کانسٹینٹینوپل وہ شہر تھا، یہ سب یہ رومن امپائر کا پارٹ تھا۔ ٹرکی، سیریا، پیچھے جائیں آپ یورپ تک، یہ رومن امپائر تھی۔ اب سیزر کو خط لکھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کا وہ جو اس وقت کا سیزر تھا اس کو ہرکل کہتے تھے، ہرکل شاہ روم، اور یہ بیت المقدس آیا ہوا تھا ان دنوں، جروسلم یا اردو میں یروشلم۔ اور یہ کیوں آیا ہوا تھا کہ ایران کی اور ان کی کوئی وار چل رہی تھی، بڑے سالوں کی وار، یہ سپیریورٹی کے لیے، تو یہ کچھ وار جیتا تھا۔ اور عیسائیوں کے عقیدے، مسیحیوں کے عقیدے کے تحت ایک صلیب تھی، جس صلیب پر سرکار عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے نزدیک لٹکایا گیا تھا، اور ایک وار میں وہ صلیب ایرانین لے گئے تھے، تو انہوں نے ایرانیوں کو ہرایا تھا اور وہ صلیب واپس لی تھی، اور اس صلیب کو واپس اپنے پراپر مقام پر رکھنے کے لیے بیت المقدس میں یہ کنگ اس کو آیا تھا، اس کو پلیس کرنے کے لیے۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لیٹر لکھا تو یہ لیٹر جو ہے بیت المقدس میں پہنچایا گیا، آپ کے صحابی بیت المقدس میں اس لیٹر کو لے کے گئے، اور یہ بیت المقدس میں تھا۔ بعض روایات میں اس وقت بیت المقدس کو ایلیا بھی کہتے تھے، شہر ایلیا پرانا ایک اس کا نام تھا۔ بہرحال، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی جن کو منتخب کیا گیا تھا ان کا نام تھا داہیہ کلبی، اور داہیہ کلبی جو تھے وہ صحابی ہیں جن کے روپ میں حضرت جبریل علیہ السلام آیا کرتے تھے وہی لے کے۔ He was very handsome man۔ اب یہ جو سیزر ہے، ہرکل ہے، یہ بھی کرسچن ہے۔ اب اس کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا ہے، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی جانب سے ہرکل عظیم روم کی طرف، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، تم اسلام لاؤ سالم رہو گے، اللہ تمہیں تمہارا اجر 2 بار کر دے گا، اگر تم نے روح گردانی کی تو تم پر رعایا کا بھی گناہ ہوگا۔ پھر فرمایا، اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، اور اللہ کے بجائے ہمارا کسی کو رب بنانا قابل قبول نہیں۔ پس اگر لوگ رخ پھیر دیں تو کہہ دو اور تم بھی گواہ ہو جاؤ، ہم تو مسلمان ہیں۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرسچنز کو، جیسے پہلے بھی وہ دعوت اور تبلیغ دے رہے تھے، یہاں پر بھی اسی طرح دعوت اور تبلیغ کی کہ اللہ کے اوپر آ جاؤ، اور اگر تم نہیں مانو گے تو تمہاری رعایا کا گناہ بھی تم پر ہوگا، اور گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے تو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے اسلام۔ اب حضرت داہیہ کلبی وہاں سے
بیت المقدس پہنچے اور ہرکل نے انہیں بلا لیا سیزر نے، اور ایز لک وڈ ہیو اٹ تو ابو سفیان بھی ایک ٹریڈ کیروان کے چکر میں بیت المقدس میں موجود تھے اس وقت. تو ہرکل نے کہا کہ یہ میرے پاس لیٹر آیا ہے تو یہ محمد نامی شخص کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے یہاں پہ، کوئی ریلیٹیو جو اس کو جانتا ہو اور وہ انڈیپینڈنٹ ہو، میں اس سے کچھ کانورزیشن کرنا چاہتا ہوں. تو ابو سفیان کا بیان ہے کہ میں نے کہا میں اس سے میرے اس کی فیملی ٹائز ہیں، میں قریش سے ہوں، وہ بھی قریش سے. تو ہرکل نے کہا اچھا تم میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ. ہرکل نے کہا کہ میں اس آدمی جو نبی کلیم کر رہا ہے اس کے متعلق سوال کروں گا، اور پھر کہا کہ اگر یہ جھوٹ بولے تو باقی لوگوں کا کہا تم بتا دینا کہ یہ یہاں پر جھوٹ بول رہا ہے. اور بھی عربز ایگزسٹ کرتے تھے وہاں پہ. تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر جھوٹ بولنے میں بدنامی کا خوف نہ ہوتا تو اس وقت ضرور میں محمد کے متعلق جھوٹ بولتا. یعنی ابو سفیان جب بعد میں مسلمان ہوئے تو انہوں نے یہ خود کہا کہ میں سچ بولنا نہیں چاہتا تھا لیکن مجھے بدنامی کا وہ ڈر تھا کہ اور عربز بھی موجود ہیں تو کوئی مجھے جھٹلائے نہیں. تو یہ ڈائلاگ ہوا، اور یہ ڈائلاگ جو ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹریٹس اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو بہت ہی خوبصورتی سے کلیریفائی کرتا ہے. تو ہرکل نے کہا وہ شخص جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے، اس کی فیملی کیسی ہے؟ ابو سفیان نے کہا اونچے نسب والا ہے، اس کی فیملی ایلیویٹڈ ہے، ہمارے عربز میں وہ ممتاز فیملی ہے. پھر اس نے کہا کیا اس سے پہلے بھی کسی نے یہ بات کہی کہ میں نبی ہوں؟ ابو سفیان نے کہا نہیں. کیا اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں. اچھا مجھے یہ بتاؤ بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا کمزور اس کی پیروی کرتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کمزور اس کی پیروی کرتے ہیں، امراء امیر لوگ اس کی پیروی ابھی نہیں کر رہے. یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا بڑھ رہے ہیں. کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے برگشتہ ہو کر مرتد بھی ہوا ہے، یعنی جو ایک دفعہ داخل ہو گیا واپس بھی چلا گیا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں. اس نے جو بات کہی ہے اسے کہنے سے پہلے تم لوگ کیا اس کو کبھی جھوٹا سمجھتے تھے؟ یعنی دعوی نبوت سے پہلے اس کا کیا ٹائٹل تھا، لوگ اس کو کیا کہتے تھے؟ کیا یہ جھوٹا کہتے تھے اس کو؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، اس کو کوئی جھوٹا نہیں کہتا تھا. کیا وہ وعدے بھی توڑتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، بلکہ اس وقت ہم اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں، اب اس میں وہ کیا کرتا ہے میرے علم میں نہیں. تو ابو سفیان جب بعد میں مسلمان ہوئے تو انہوں نے اس جملے کے بارے میں یہ کہا کہ یہ وہ پوائنٹ تھا جس میں میں نے اپنی کوئی بات گھسیڑی، باقی میں ہاں نہ میں سچ بولتا رہا. اس نے کہا کہ یہ وعدے تو نہیں توڑتا. ہم نے کہا کہ نہیں وعدے توڑتا تو نہیں ہے، لیکن اب اس نے ایک نیا وعدہ ہمارے ساتھ کیا، لیٹ سی کیا کرتا ہے آگے. یعنی یہاں پر انہوں نے یہ جو آگے پخ لگائی تھوڑی سی کہ پتہ نہیں اس وعدے پہ چلتا ہے کہ نہیں، پچھلے ہاں وعدوں پہ رہا. پھر کہا تم لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں کی ہے. تو تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ کہنے لگا ہم دونوں برابر کی چوٹ ہیں، کبھی وہ ہمیں زیر کر لیتا ہے کبھی ہم زیر کر لیتے ہیں، مطلب 50-50. وہ احد میں جو تھوڑا سا تھا تو وہ ذہن میں تھا ان کے. وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو تمہارے باپ دادا کہتے ہیں اسے چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیز، پاک دامنی، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے. تو یہ سارا کانورزیشن ہوئی. اب یہ کہتے ہیں کہ ہرکل نے ٹرانسلیٹر منگوایا تھا جو یہ ٹرانسلیٹ کر رہا تھا، یعنی وہ خود عربک نہیں جانتا تھا، وہ ایک ٹرانسلیٹر تھا پیلسٹائن میں جس کے ذریعے ترجمان، یہاں پہ روایت میں آتا ہے کہ ترجمان کے ذریعے اس نے یہ گفتگو کی اور یہ سارا ڈائلاگ ہوا. اور اس کے بعد ہرکل نے یہ کہا کہ دیکھو میں نے اس شخص سے پوچھا ہے کہ وہ شخص جو نبوت کا کلیم کرتا ہے اس کا نسب اونچا ہے؟ تو اس نے کہا اونچا ہے. میرے علم کے مطابق خدا کا یہ دستور ہے کہ اپنے نبیوں کو اونچے نسب میں وہ پیدا کرتا ہے. نبی اعلیٰ اور برتر خاندان کے فرد ہوتے ہیں، ایسے خاندان جو کہ پائٹی کے لیے، تقوی کے لیے مشہور ہوں.
تو اس نے کہا ہاں وہ اعلیٰ خاندان سے اس کا تعلق ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ان کے خاندان میں پہلے بھی کسی نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. یہ سوال میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ کہیں یہ پچھلے کسی فرد کی نقالی تو نہیں کر رہا کہ کسی دادا پر دادا نے کہا ہو کہ میں نبی ہوں تو یہ بھی ان کو نعوذ باللہ امیٹیٹ کر رہا ہو. تو اس نے یہ کہا تھا نہیں. اور میں نے یہ پوچھا تھا کہ اس کے باپ دادوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ اس نے کہا نہیں. اگر بادشاہ گزرا ہوتا تو پھر میں یہ کہتا کہ اس کے اندر یہ ہرس ہے، گریڈ ہے کہ یہ پاور اور اقتدار اور بادشاہت کے لیے نبوت کا کلیم کر رہا ہے. لیکن ایسا تو معاملہ نہیں ہوا یہاں پہ. اب یہ ہرکل خود اپنے لوگوں سے ڈائیلاگ کر رہا ہے. اور میں نے یہ اس سے پوچھا تھا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے یا انہوں نے کبھی جھوٹا ہونے کا الزام لگایا ان کے اوپر؟ تو اس نے یہ کہا ہے کہ وہ جھوٹ بھی کبھی نہیں بولتا. اور میں نے ان سے یہ بھی پوچھا تھا کہ امیر لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں یا کمزور لوگ؟ تو اس نے کہا کہ کمزور لوگ. اور میری علم کے مطابق پیغمبروں کی سپورٹ کمزور لوگ ہی کیا کرتے ہیں آغاز میں. اور میں نے اس سے پوچھا تھا کہ دین میں داخل ہونے کے بعد اس کے دین کو کسی نے چھوڑا؟ تو اس نے کہا نہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی راحت جب دلوں میں گھس جاتی ہے تو پھر لوگ ایمان چھوڑا نہیں کرتے. اور میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ بدعہدی بھی کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. تو یقیناً پیغمبر بدعہد نہیں ہوا کرتے. اور میں نے اسے کہا کہ وہ کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ تو اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے. وہ تو بت پرستی سے منع کرتا ہے، نماز، سچائی، پرہیزگاری اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے. اب یہ باتیں اس نے اکنالج کی ہر کل نے، اور اپنے اس نے اس سے لیسنز کو ڈرا کیا. اور اس نے کیا کہا؟ اگر جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو یہ شخص بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا. اگر تو یہ ساری باتیں جو تم کہہ رہے ہو یہ سچی ہیں اور ایسی ہیں، جدھر میں اس وقت کھڑا ہوں بیت المقدس میں، وہ شخص بیت المقدس کا بھی مالک ہو جائے گا. اور حضرت عمر بن الخطاب کے دور میں اسلام نے بیت المقدس پہ بھی قبضہ کر لیا تھا. تو کیسر، سیزر، ہرکل، کنگ، اس نے خط پڑھ کر ڈائیلاگ کر کے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پہچان لیا اور کہا کہ اگر وہ سچا ہے تو وہ اس جگہ کا بھی مالک بن جائے گا. یہ جگہ بھی میرے علم کے مطابق ہمارے پاس نہیں رہے گی. اور وی شوڈ آلویز ریمبر، جیسے اسلام آیا ہے اس کے بعد کرسچینٹی نے کبھی بیت المقدس پر قبضہ نہیں کیا. صلیبی جنگیں ہوئیں 100 سال کے لیے، پھر صلاح الدین ایوبی صاحب آگے پھر قبضہ کر لیا، اور مسلمان ہی تقریباً 1200 سال اس پر ان کا کنٹرول رہا. اب جوئش کنٹرول ہوا، ابھی بھی کرسچن کنٹرول نہیں ہے سچ کرسچینٹی، بلکہ ان کے نمبرز ہی بہت کم ہے وہاں پہ. حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر پیدا ہوئے تھے، اصل میں تو ان کا بھی بڑا گہرا رائٹ ہے اس جگہ کے اوپر. لیکن سیزر نے کہا اگر تو یہ بات صحیح ہے تو یہاں یہ جگہ ہم سے لے لی جائے گی میرے علم کے مطابق. پھر کہنے لگا میں جانتا تھا کہ وہ نبی آنے والا ہے، مگر میرا یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا. ان لوگوں کا مسئلہ یہ تھا، جوز کا، کرسچنز کا. They knew a prophet was coming, a prophet was on his way. مسئلہ یہ تھا کہ وہ ہم میں سے کیوں نہیں ہے، وہ تم میں سے کیوں ہے. جوز کا بھی یہی مسئلہ تھا، کرسچنز کا بھی یہی مسئلہ تھا. کرسچنز کہہ رہے تھے وہ تو سیریا سے آئے گا، جوز کہہ رہے تھے وہ تو بنی اسرائیل میں سے آئے گا. تو کہہ رہے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ تم لوگوں میں سے، عربز میں سے آئے گا، صحرائی لوگوں سے. عرب ریگستان والے لوگ نا، صحرا کے لوگ جہاں پر دنیاوی طور پہ کچھ نہیں ہے، وہ تم لوگوں میں سے آئے گا. پھر کہتا ہے اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو میں اس سے ملاقات کی زحمت اٹھاتا، اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے دونوں پاؤں دھوتا. اور یہ کہہ کر اس نے، ابو سفیان جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے یہ بتایا کہ اس نے ہمیں نکال دیا کورٹ سے باہر کہ تم لوگ باہر چلے جاؤ. اور جیسے ہی ہم باہر آئے تو ہم نے یہ کہا یہ دیکھو ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا ہے. پرانے وقتوں میں عرب ورلڈ میں جب کسی کو کرٹیسائز کرنا ہوتا تو اس کے کسی ڈسٹنٹ ریلیٹیو کے ساتھ اس کی نسبت جوڑ دی جاتی.
تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ڈسٹنٹ ریلیٹیو، نانا یا پر نانا یا اس طرح ڈسٹنٹ ریلیٹیو، ان کا نام ابو کبشہ تھا، ان کی کنیت تھی. تو ابو سفیان باہر نکلتا ہے اور وہ کہتے ہیں یہ دیکھو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابو کبشہ کا بیٹا، اس کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا ہے، یہ تو رومیوں کا بادشاہ ابو کبشہ کے بیٹے سے ڈرنے لگا ہے. اور جب وہ پھر مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اس وقت مجھے سمجھ آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آ کر رہے گا، اور یہاں تک کہ میں بھی مسلمان ہو گیا. اب ہرکل کیسر روم نے اور ابو سفیان کا یہ جو ڈائلاگ ہوا ہے، یہ جو ساری کانورزیشن ہوئی ہے، اس میں سیزر کے اندر، کیسر روم کے اندر اس کو علم ہو گیا تھا کہ یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن جو چیز اس کو ایمان سے دور جس نے رکھا وہ یہ تھی کہ میرا اقتدار چلا جائے گا، میرے یہ جو کرسچن مونکس ہیں، میرے یہ جو کرسچن پوری یہ ان کے جو ایک وہ ریلیجس وہ جو تھیوکریسی کہہ لیں یا اس کو کلیرکس کہہ لیں، کلرجی کہہ لیں، یہ ساری میرے خلاف ہو جائے گی اور میری طاقت چلی جائے گی. تو اس نے پھر اسلام کو قبول نہیں کیا، اور بلکہ جو تبوک کی وار ہے، آلدو یہ لوگ ان کا ایک تھریٹ تھا کہ یہ عرب ورلڈ پہ حملہ کریں گے، تو اس لیے اس وقت مسلمان 30-40 ہزار کی تعداد میں عربیہ کے بارڈر پہ ادھر آئے جہاں پہ ان کی حکومت شروع ہوتی تھی، دکھانے کے لیے کہ وی آر پریپیئرڈ ٹو فائٹ یو، آلدو وار نہیں ہوئی تھی. تو یہ بھی قریب تھے، بہت قریب تھے، مگر دور ہو گئے. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے پہلے ہم نے امپلائی کیا تھا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن بادشاہوں نے لیٹرز کی تکریم کی تو آپ نے کہا کہ اللہ ان کو مہلت دے گا، امپلائی کیا کہ اللہ ان کو مہلت دے گا. انہوں نے میرے قاصد کی تکریم کی، میرے لیٹر کی تکریم کی. نجاشی تو سب سے بہتر اللہ نے ان کو بخت عطا کیے کہ وہ تو صحابی بن گئے نا ایک طرح سے، کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غائبانہ جنازہ پڑھایا. لیکن یہ جو کنگ تھے، ایجپشن کنگ اور یہ رومن کنگ، یہ رومن کنگ اور قریب تھے، بہت قریب تھے، انہوں نے پروفٹ کے لیٹر اور ان کے میسنجر کی بھی عزت کی، آؤ بھگت کی، مگر اسلام اس طرح سے قبول نہیں کیا. اور وہ جو کسرا ایران تھا اس نے تو گستاخی کی، اور وہ تو اگلے دن ہی واصل جہنم ہو گیا، اور اپنے بیٹے کے ہاتھ سے ہی اس کا تختہ الٹا دیا گیا. اسی طرح پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں کو خط لکھے تھے. بحرین کا حاکم تھا، یمامہ کا جو عربین ہی لینڈ تھا، دمشق کا، اور اس میں سے شاہ امان کا. تو یہ امان کے جو تھے انہوں نے بہت لمبا چوڑا ڈائلاگ کیا تھا پروفٹ کے میسنجرز کے ساتھ، اور یہ الٹیمیٹلی 2 بھائی تھے جو مسلمان ہوئے تھے. تو یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط ہیں. ان میں کچھ سکالرز نے کلاسیکل ایرا میں بھی اور ماڈرن ڈے میں بھی خطوط کے اوپر ریسرچ کی ہے. اور ہمارے انڈیا کے ایک بہت بڑے سکالر تھے جو پاکستان بنا تو وہ انہوں نے اپنے آپ کو نہ پاکستانی نیشنلٹی لی نہ انہوں نے انڈین نیشنلٹی لی، وہ اپنے آپ کو ریفیوجی کہتے تھے، ڈاکٹر حمید اللہ. تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بھی لیٹرز کے اوپر بڑی ریسرچ کی تھی، اور ان کی ایک کتاب بھی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی. تو اس میں وہ یہ لیٹرز اور یہ جو ڈپلومیٹک انگیجمنٹس ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں انہوں نے ریسرچ کی ہے. اور کیونکہ وہ پیرس میں رہتے تھے فرانس میں، تو ان کو وہ ایکچوئل لیٹرز بھی کچھ انہوں نے ڈھونڈے، اور وہ میوزیمز میں اور اس طرح وہ گئے تو وہ لیٹرز کے عکس بھی انہوں نے ڈھونڈے اور اپنی کتابوں کے اندر انہوں نے دکھائے کہ جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ذریعے لکھوائے تھے. میرا خیال ہے کہ آج کی کانورزیشن کو ہم یہیں پر کلمنیٹ کریں گے، اور ارادہ تو تھا کہ ہم خیبر کے بارے میں بھی کچھ کانورزیشن کریں، بٹ آئی تھنک دس از اے گڈ ٹائم جہاں پر ہمیں شاید تھوڑا کانٹمپلیٹ بھی کرنا چاہیے. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے تھے اس حوالے سے، اور یہ جو معاملہ ہوا تھا، اور ہم سب کے لیے ایک اس میں لیسن ہے کہ بعض اوقات ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دل سے مان لیتے ہیں، ان کی تعلیمات کو ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے اللہ احکامات ہیں، ہم بھی قریب ہو کر دور ہو جاتے ہیں اپنی زندگیوں میں. یہ بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے کہ ہم قریب ہوتے ہیں، لیکن پھر کوئی نفس کی لالچ، دنیا کا لالچ، لوگ کیا کہیں گے، جو اور انفلوئنسز ہیں، ان کی وجہ سے ہم دور رہ جاتے ہیں. مطلب یہ چیز جو کہ ایک میکرو لیول پر ان کنگز کے ساتھ ہوئی، مائکرو لیول پر ہر روز ہر لمحے ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. وی آل نو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے.
प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कैसा इंसान देखना चाहते हैं, मगर हम बहुत से इन्फ्लुएंसेस की वजह से जो इर्द गिर्द होते हैं उस वजह से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से दूर रह जाते हैं। तो दिल का ये जो ईमान है, दिल से हम ईमान रखते हैं मगर वो अमल में मैनिफेस्ट नहीं करता और हम दूर रह जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती होती है। और मकूकस जो कॉप्टिक किंग था इजिप्ट का, और सीजर जो कि रोमन एम्परर था, इन दोनों के साथ यही हुआ। इन्होंने प्रॉफिट का इकराम भी किया, ऑनर भी किया, गिफ्ट्स भी भेजे, मैसेंजर का भी एहतराम किया, लेकिन इन्होंने वो जो मैसेज था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसको अप्रिशिएट और एक्नॉलेज और अफर्म नहीं किया और हिदायत के चिराग से, नूर से दूर रह गए। तो हमारे साथ ये रोज़ का मामला होता है। रोज़ अहादीस सुनते हैं, रोज़ आका की तालीमात को सुनते हैं हर लेवल के ऊपर, मगर अमल के लेवल के ऊपर हम दूर रह जाते हैं। तो अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि हमारा हाल मकूकस शाह मिस्र की तरह या कैसर शाह रोम की तरह ना हो, जो जानकर फिर पीछे रह जाते हैं। अल्लाह हमारे इल्म को हमारे अमल में ज़ाहिर करे, हमारे इल्म को हमारे अमल में ज़ाहिर करे। हमारी मोहब्बत प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो खाली खुली दावे, क्लेम्स, वर्ड्स ना हो, बल्कि एक्सपीरियंस बनकर हमारी लाइफ से, हमारी पर्सनालिटी से मैनिफेस्ट करें। और सबसे पहले ये, इसकी तो मुझे खुद ज़रूरत है, हम सबको ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सब के लिए खैर करे और हम सबको अमल की तौफीक अता करे। हम इंशाल्लाह यहाँ पर आज की कॉन्वर्जेशन को कल्मिनेट करते हैं। कल इंशाल्लाह हम यहीं से आगे चलेंगे। ये सिलसिला चल निकला है तो एक बहुत हम्बल सी एफर्ट है कि आका की सीरत का एक पूरा दौर हम कर लें और चीदा चीदा वाक़यात को क्लासिकल ऑथेंटिक सोर्सेस में देखें। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, इस ज़िक्र में जो कमी कोताही हो गई हो हम बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में तौबा करते हैं। इस ज़िक्र से हासिल होने वाला नूर और रिवॉर्ड नहायत आजिज़ी और अक़ीदत के साथ तमाम अंबिया की पाक अरवाह की बारगाह में पेश करते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में पेश करते हैं। अहले बैत अतहार, खुलफ़ाए राशिदीन, सहाबा किराम, औलिया कामिलीन, इन सब की पाक बारगाहों में पेश करते हैं। बिलखुसूस इमाम जाफ़र सादिक जिनका आज दिन मनाया जाएगा, उनकी बारगाह में पेश करते हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कब्र में, हशर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें पहचान नसीब हो। कल क़यामत में आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से हौज़ कौसर पर जाम नसीब हो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात का रब्बुल इज़्ज़त हमें शरफ़ अता फ़रमाए और कल क़यामत में आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे राज़ी हों, रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी हो। अपने दर्जे पर हम दुआ करते हैं हज़रत शेख अली बिन उस्मान हजवेरी, हुज़ूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, सैयद मीरा हुसैन दंजानी, रब्बुल इज़्ज़त इन हस्तियों के दर्जात को बुलंद करे। बानियाने पाकिस्तान जनाब हज़रत कायद आज़म जनाब अल्लामा इकबाल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी अरवाह पर अपना करम ख़ुसूसी करे, इनके दर्जात को बुलंद करे। मुल्क पाकिस्तान की खैर हो, मुल्क पाकिस्तान को हर किस्म की साजिश और इब्तला से रब्बुल इज़्ज़त महफूज रखे। जो मजबूर और मखूर मुसलमान दुनिया भर में मौजूद हैं, ख़ास तौर पर कश्मीर में हमारे प्यारे बहन भाई, फ़लस्तीन में हमारे प्यारे बहन भाई, रब्बुल इज़्ज़त इन सब की हिफाजत करे, इनको प्रोटेक्ट करे और तमाम इंसानियत को रब्बुल इज़्ज़त प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ने का शरफ़ अता फ़रमाए। तमाम इंसानियत रब्बुल इज़्ज़त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम से जोड़ दे और तमाम इंसानियत आका का नूर वसूल करने का शरफ़ हासिल करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। इंशाअल्लाह कल हम यहीं से कॉन्वर्जेशन को आगे लेके चलेंगे। थैंक्स अ लॉट।